باقی دو کتاب ٹیچر میں پڑھے جاتے ہیں تو سائنس صرف وہی ہے جو اس کتاب میں ہے. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث تو 7 لاکھ ہیں. کتنے ہیں؟ 7 لاکھ ان سینس کہ مثلا ایک ہی بات, لیکن اگر 10 صحابہ نے نقل کر دیا ہے تو اسے ہم 10 احادیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک حدیث سے 70 صحابہ نے نقل کر دیا تو ہم اسے 70 شمار کر دیتے ہیں. صحیح, تو اس حوالے سے وہ 7 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے. اور اس کے واحد حافظ عالم جو تھے حافظ ابو زرعہ رحمہ اللہ, حافظ ابو زرعہ رحمہ اللہ, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار درس میں کہہ دیا. ابو زرعہ وہاں بیٹھے ہوئے, حافظ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شاگرد نے پوچھ لیا کہ اس قسم کا آدمی دنیا میں ہے جس سے 7 کے 7 لاکھ احادیث موجود ہیں. تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فوراً پلر کے قریب اشارہ کر دیا, وہ جو اللہ کا دیوانہ بیٹھا ہوا ہے حاضر فتح ابو زرعہ, یہ وہ جوان ہے جو 7 کے 7 لاکھ حفظ کر چکا ہے. کمپیوٹر ہے خدا کا بندہ. یہ جو محدثین تھے یہ بالکل کمپیوٹر تھے. کیا تھے؟ یہ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تھے. اور اللہ کریم نے ان کو ایسا حافظہ دے دیا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی دوسری کتاب ہے الادب المفرد کہتے ہیں اسے. امام بخاری کی دوسری کتاب ہے الادب المفرد. الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی لائٹ کا انتظام نہیں تھا. لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا, تو وہ ہر مہینے کے 9ویں رات سے شروع کر کے ہر مہینے کی 19ویں رات تک 10 رات وہ لکھائی کرتا سامنے بیٹھ کر. اور ادب المفرد, تاریخ ادب المفرد بہت بڑی کتاب لکھی. اب آپ جس کے موجن اللہ کریم نے اس کو آنکھوں کی کتنی بڑی قوت دے دی تھی, کتنی بڑی. اور پھر اللہ کریم نے قلب و دماغ کتنا صاف دے دیا تھا کہ 4000 احادیث جو اس نے جمع کر دی ہے بخاری کے اندر. ہر ایک حدیث کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نفل پڑھی لکھنے کے لیے, 2 رکعت نفل پڑھی. اور ہر حدیث کے لیے اس نے مراقبہ کر دیا. مراقبہ تصوف کا ایک عمل ہے, چونکہ آپ کا تصوف سے تعلق نہیں تو آپ نہیں جانتے. تو مراقبے کا عمل کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراقبے میں توثیق کری کہ بخاری لکھی میری حدیث ہے, بات میری ہے, آپ لکھ کے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک رسول پاک نے ویریفائی نہیں کیا میں نے کتاب میں نہیں لکھا. یہ تھے اہل اللہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے, وہ سفر علم سے واپس آ رہے تھے. تو جب سفر علم سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ 30 سال بعد آ رہے تھے, تو راستے میں ایک جگہ رات کی تاریکی میں وہ اس طرح جھک کے جانے لگے. قافلے والوں نے کہہ دیا یہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہاں پہ ایک درخت ہے, جاتے ہوئے اس نے میرا سر مار دیا تھا. وہ درخت جھکا. انہوں نے کہا ہے تو کوئی درخت ہے نہیں. تو رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا آپ جائیں. قافلے والوں سے کہہ دیا کیا آپ جائیں. اب میں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث امت کو پہنچانے ہیں. اگر میرا حافظہ اتنا جواب دے چکا ہے کہ میں اس جگہ کو نہیں ڈھونڈ پا سکتا جہاں کے درخت نے 30 سال پہلے میرے سر کو مار دیا تھا رات کی تاریکی میں, تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں پیغمبر کی حدیث کو روایت کر دوں. پھر میں پیغمبر کے گلے کچھ اور باتیں ڈال دوں گا کہ میرا حافظہ اور میموری میرا ساتھ نہیں دے رہی. تو وہ رات وہاں گزار چکے اور صبح گاؤں میں چلے گئے. اور گاؤں کہ وہ لوگ جو 30 سال سے زیادہ عمر کے تھے, 50-60 سال کے, تو ان سے کنفرم کروا دیا کہ اسی پوائنٹ پر ہٹا کوئی درخت. انہوں نے کہا ٹھیک ٹھاک, لیکن آج سے 10 سال پہلے انہوں نے کہا کیا, اور 10 سال پہلے ہم نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا کا حافظ, کیونکہ اس زمانے میں تو لکھنے لکھانے کا انتظام نہیں تھا, تو میموری میں رکھ دیتے. ہاں, اور تبھی تو حدیث صحیح کے لیے محدثین نے جو کوالٹیز رکھ لیے تو کہا کہ میں نقل ہوں عدل قام الضبط بسند متصل من غیر شذوذ ولا علہ, کہ 5 کوالٹیز ہونی چاہیے. میں نقل ہوں عدل, کہ آدمی جسٹ پائس اینڈ انٹیگریٹڈ. 3 صفت ہو اس میں, ایک جسٹ, دوسرا پائس, تیسرا انٹیگریٹڈ. انٹیگریٹڈ می کہ وہ ایسا استحکام والا آدمی ہو کہ ونڈ ٹورنیڈو ہی کیوں نہ آئے تو ایک جگہ پہ جتا رہتا ہے, اس کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہوتا کمپرومائز اس کا. انٹیگریٹڈ. اور دوسرا تام الضبط, جس کی میموری بلا کی میموری ہے. تو تام الضبط والا وہاں پہ کوالٹی رکھ دی ہے حدیث صحیح کے لیے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں صحیح حدیث, یہ چیز صحیح حدیث ہے. اگر آپ صحیح تو جانتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. بھائی ضعیف
ضعیف that is not a word, that is a term used by محدثین. تو ضعیف کا معنی یہ ہے کہ جو راوی ہے اس کا حافظہ اس پائے کا نہیں تھا جتنا حافظہ حدیث صحیح نقل کرنے والے محدث کا تھا. تو چونکہ اس کی کیٹیگری میموری کے حوالے سے ذرا اس میں 19-20 فرق تھا، اس لیے اس کا حدیث صحیح ٹھہرا اور اس کا حدیث ضعیف ٹھہرا. ضعیف ان اے سینس کیا اسی سے کمپیئر کرے تو یہ ضعیف ہے، یعنی اسی سے کمپیئر کرے تو پھر یہ ضعیف. اگر اس حدیث کا تعلق ختم ہو جائے تو یہ حدیث آٹومیٹکلی آتھینٹک بن جاتا ہے، یہ صحیح بن جاتا ہے اسلامک لا. اور سب سے مشکل ترین علم جو ہے وہ علم حدیث. علم حدیث ہی سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور علم حدیث ہی سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب قُرِئَ الْقُرْآنُ پڑھا جاتا ہے قرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو سنیے اسے وَأَنصِتُوا خاموش ہو جائیے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے. تو مسئلۃ الفاتحہ خلف الامام کہ اب سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں یہ فرض ہے یا واجب ہے. اکارڈنگ ٹو 3 ائمہ دیٹ از فرض اور اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ دیٹ از واجب. وائی؟ اس لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ صحابہ کے نزدیک فرض واجب اور سنت اور مستحب کا یہ فرق مرد نہیں تھا. وہ تو رسول پاک کو دیکھتے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ فرض ہے تو ہم کریں گے اور مستحب اس میں ذرا گزارا کر جائیں گے. انہوں نے تو رسول پاک کو دیکھ لیا، فرض تھا، واجب تھا، سنت تھا، مستحب تھا، جو بھی تھا کرتے رہے. یہ تو بعد میں یہ جورسپروڈنس کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو فرض واجب اور سنت اور مستحب کا مسئلہ ہے یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ اصول قانون کا جورسپروڈنس کا مسئلہ ہے کہ علمی تحقیق کے حوالے سے جس مسئلے اور جس ایشو کا دلیل اور منبع اور فاؤنٹین زیادہ مضبوط ہو تو فقہا نے کہا کہ اٹ از مینڈیٹری. ذرا اس سے کم ہو تو میں کہا اٹس کمپلسری ناٹ اے مینڈیٹری. کمپلسری میں واجب کہہ رہا. جو ذرا اس سے بھی کم ہو تو میں کہا سننا صحیح ہے اور جو اس سے بھی کم ہو تو میں کہا دیٹس ریکمینڈیڈ. تو یہ مستحب دیٹ از این ایشو آف جورسپروڈنس دیٹ از ناٹ این ایشو آف دین. اگر ایشو آف دین ہوتا تو پھر صحابہ بھی یہ فرق کر جاتے کہ فلاں چیز فرض ہے اور فلاں چیز واجب ہے اور فلاں چیز سنت اور فلاں چیز مستحب. انہوں نے کہا نہیں بس یہ چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ڈونٹ اوکے. اور تبھی تو آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کمیٹڈ پہ ایک لقمہ اٹھانے کے لیے بھی اس طرح جس طرح نماز کے لیے کمیٹڈ تھے. دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے گرا ہوا لقمہ پھر اٹھا دیا اور مستقل بسم اللہ کہہ کے کھا لیا. حالانکہ فاتح جنرل مدائن کو پتہ کر دیا تھا کہ اہل فارس ان کا گورنر اس طرح ہیبت سے کانپ رہا تھا اور اس نے جب گرا ہوا لقمہ اٹھا دیا تو ایک خادم جو قریب کرا تھا اس نے کہا حضرت اگر آپ نے اٹھاتے تو اچھا ہوتا. یہ ڈھیر ساری روٹیاں دسترخوان میں پڑی ہوئی ہیں اگر آپ وہ کھا لیتے تو گرا ہوا لقمہ اٹھا کر یہ جو گورنر صاحب ہیبت سے کانپ رہا ہے اس کے ذہن میں آپ کی حیثیت گر گئی ہوگی کہ یہ لوگ ان کی آنکھیں اور نظریں بوٹی ہیں گرا ہوا لقمہ اٹھاتے ہیں. اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ لگی رکھتی بغیر ایسا بھی نہیں ایسا بھی نہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں کبر ہے تو خدی رسول اللہ میں نے اسی عمل کو کرتے ہوئے اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھ دیا کہ دسترخوان سے گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھا لیا اور پھر کیا کہا غصے کی انتہا دیکھی ہے. حالانکہ اتنا معمولی مسئلہ میں معلوم ہوتا ہے کہہ دیا او اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء میں اپنے محبوب پیغمبر کے طریقے کو اس بیوقوف کی وجہ سے چھوڑ دوں. یہ ہوتی ہے ایمان کی بات. اور چھوڑی سا پھر آپ سوچیں کہ ہم کتنی چیزوں پر کمپرومائز کر جاتے ہیں. only our خواہشات and lust and desires, nothing else. یہ فیشن بن چکا ہے ہمارے اپنے بڑے اچھے اچھے لوگوں کا کہ جب لوگ میں گر جاتا ہے تو دسترخوان سے نہیں اٹھاتے یا ٹیبل پہ کھاتے ہیں نہیں کھاتے. اس کو جدت تو نہیں کہا جائے گا. ہاں یہ جو سنت واجب کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زمانے کے بعد ہوا جس کو جدت تو نہیں ہے. تو اب سورہ فاتحہ پڑھنا کہ وہ ہر ایک رکعت میں فرض ہے یا واجب ہے. تو اکارڈنگ ٹو 3 ائمہ اینڈ اکارڈنگ ٹو اہل حدیث آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی اہل حدیث آف پاسٹ ایرا ناٹ دی اہل حدیث آف ٹوڈے. دیر از نو اینی اہل حدیث ٹوڈے. آئی ڈونٹ بلیو ان اہل حدیث ٹوڈے. صحیح اس لیے کہ آج کے اہل حدیث کیا اہل حدیث ہوں گے یا شافعی کا کوئی قول اٹھایا ہے یا ابو حنیفہ کا کوئی قول اٹھایا ہے یا امام مالک کا کوئی قول اٹھایا ہے احمد بن حنبل کا کوئی. کیونکہ ان کی اتنی علمی تحقیق تو ہے نہیں کہ کوئی مسئلہ نکالیں. ان کے اندر تو اتحاد کے صفات ہے نہیں کہ اتحاد کر جائیں. وہ تو مکین میں ہے نا تیرا نہیں
لیکن وہ اس حد تک اہل حدیث ہیں کہ بس جی وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون سے مذہب میں کون سا مسئلہ آسان ہوگا. تو میں اسے خواہش پرستی کہتا ہوں. کیوں یوسف صاحب؟ میں اسے خواہش پرستی کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ابو حنیفہ کے مذہب میں آسان ہے. تو کہتے ہیں فلاں حدیث کی وجہ سے یہ مسئلہ. بھائی فلاں حدیث، آپ کو حدیث کا کیا پتا؟ وہ تو ابو حنیفہ کا میدان تھا. آپ کو حدیث کا کیا پتا؟ وہ تو احمد بن حنبل کا میدان تھا. وہ تو مالک اور شافعی کا میدان تھا. صحیح. تو اب تین تو I'm talking about the Ahl Hadith of past like Imam Dawood al-Zahiri. He was the student of Hazrat Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayh. And his student, or his follower, Imam Ibn Hazm, he has written a famous book by the name of Al-Muhalla. Al-Muhalla, the Imam Ibn Hazm. ان دو کتابیں لکھی، بڑی معرفت والا کتابیں ہیں. ایک کا نام ہے المحلہ، یہ ابن حزم 8 جلدوں میں ہے، 8 والیوں میں. اور دوسری کتاب ہے الملل والاہواء والنحل. الملل والاہواء والنحل، یہ مولویوں کی کتابوں کا نام سیکھنا بھی کیوں ہوگا، اس کے لیے ایک مزید گریجویشن ہونی چاہیے کہ یہ نام کہاں سمجھ آ رہا ہے. حلق سے آواز نکالنے کی پریکٹس ہونی چاہیے. وہ کاف اور دوسرے والے کاف میں وہی تھا نا کہ ایک آدمی تھا، وہ حکیم کے پاس گیا اور موڑی تھا، قاری تھا، قاری صاحب سے معذرت کے ساتھ قاری تھا. تو اس نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کے پاس شربت عناب ہے، بڑے قرار سے کہہ دیا. تو حکیم صاحب کو بھی اس کو بھی مذاق کرنا رہا آیا. اس نے کہا کہ میرے پاس تو ہے لیکن اتنا گاڑا نہیں ہے. اس نے کہا کہ آپ کے پاس شربت عناب ہے. اس نے کہا ضرور ہے لیکن اتنا گاڑا نہیں ہے جتنا گاڑا آپ نے پروناؤنس کر دیا. اتنا نرم سا ہے، عناب ہے، اتنا عناب نہیں ہے. تین علماء اور اہل حدیث کا مسلک کہ فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ کا مسلک کمپلسری. یعنی یہ الفاظ ہم نے نکالے ہیں، میں کوئی فرق نہیں ہوتا میرے خیال میں، لیکن ہم نے کہا کہ فرض کے لیے مینڈیٹری استعمال کر سکتے ہیں اور واجب کے لیے کمپلسری. ادروائز اپنا فرض نہیں استعمال کرنا ہے. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینڈیٹری آف کیٹیگری 1 اور مینڈیٹری آف کیٹیگری 2 کہ دیٹ از لیس ان مرتبہ دین فرض، تو اسے واجب قرار دے رہے ہیں. صحیح. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب اور تمام ائمہ کے نزدیک فرض. نہیں کہ تمام ائمہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کو کسی آدمی نے ایک بھی رکعت میں نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. فرض ناٹ ڈن، صلاۃ از ناٹ ڈن. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واجب. تو اگر آپ سے سورہ فاتحہ وہ آپ بھول گئے تو ان دا اینڈ یو کین میک اے سیدھے ساوان اٹ از ناٹ لائک آل ادر واجب. صحیح، یہی فرق ہے. پھر یہ تو ایک بات. دوسرا ایشو یہ ہے کہ اگر آدمی اپنا نماز پڑھے تو وہ تو پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، انہیں کے نزدیک فرض ہے پڑھے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے پڑھے. صحیح. لیکن اگر آدمی امام کے پیچھے ہو تو پھر بھی پڑھے یا نہ پڑھے تو سب سے پہلے تو جاتے ہیں وہاں کہ بھائی وہ فرض ہے ان کے نزدیک اور امام کے نزدیک واجب کیوں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض ہے نماز میں قراءت کرنا، اور قراءت کرنا فاتحہ کے پڑھنے کو نہیں کہتے، وہ قرآن کے پڑھنے کو کہتے ہیں. اور قرآن صرف فاتحہ تو نہیں. اللہ کریم نے فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن. یہ نہیں کہا کہ فقرؤوا الفاتحہ کہ سورہ فاتحہ پڑھیں تبھی تو فرض ہو جاتا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن. جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ وہ حصہ قرآن کا پڑھیں جو آپ کو آسان لگتا ہو. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے لیے کون سا آسان ہے، آپ کے لیے کون سا آسان ہے، آپ کے لیے کون سا آسان ہے، آپ کے لیے کون سا آسان ہے. صحیح. تو نفس قراءت کرنا یہ فرض ہے. قراءت کرنا کسی بھی حصے کا یہ فرض ہے. فاتحہ پڑھنا یہ واجب. ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ. تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، حدیث میں آیا ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی. نہیں اس کی نماز نہیں. لا صلاۃ الا بفاتحہ. یا دوسری حدیث کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نہیں ہے نماز مگر فاتحۃ الکتاب سے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واجب ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کیا ہے، واجب ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، نبی کریم نے فرمایا لا صلاۃ فلا صلاۃ لہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ. جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، اس کی نماز نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو عام محاورہ بھی ایک آدمی کی انسانیت کا مظاہرہ نہ کر رہا ہوں کہتے وہ انسان نہیں، تو کیا انسان نہیں؟
انسان کی ڈیفینیشن تو اس کو اپلائی ہوتی ہے، مینس کہ وہ انسانیت کی اتباع نہیں کر رہا، انسانیت کی انسانی کوالٹی اس میں نہیں، دیٹ از اے ڈیفیکٹ. واٹس دیٹ؟ تو حضور السلام نے جو فرمایا کہ فلا صلاۃ علیہ مینس دیٹ از اے ڈیفیکٹ، کہ فاتحہ نہ پڑھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ویسے لاجکلی تو بات اچھی کی، لاجک تو آپ کا ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، تبھی تو امام مالک رحمۃ اللہ نے امام شافعی سے کہہ دیا، شافعی رحمۃ اللہ نے کہہ دیا آپ کے استاد حضرت امام ابو حنیفہ کا جب آپ نام لیتے ہیں تو میرا دماغ نکل جاتا ہے، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، میں نے دیکھا بھی نہیں یہ آپ کے استاد کیسے آدمی تھے. تو امام مالک نے عجیب بات کی، لوکل میں کفیات ساریہ جالا، اس کی لاجک اتنی مضبوط تھی کہ یہ جو لکڑی کا سامنے پلر نظر آ رہا ہے، اگر وہ یہ پلی لیتے کہ یہ گولڈ ہے تو دنیا کی کوئی قوت دلیل کی دنیا میں اسے لکڑی ثابت نہ کر سکتے تھے، وہ گولڈ ہی ثابت کرتا ہے، اس کی لاجک اتنی مضبوط ہوتی. تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، لاجک تو آپ کی بڑی ٹھیک ہے کہ یہ انسان نہیں نیند کے ڈیفیکٹ ہے، تو فلاس فلاح یہ نماز نہیں نیند کے ڈیفیکٹ ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے چلو لاجک کو چھوڑ دیتے ہیں. یہی ابو ہریرہ جس کی حدیث ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، یہی ابو ہریرہ اسی حدیث کو دوسرے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فہی خداج خداج خداج. اور دونوں حدیث ترمذی کی ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو ہریرہ جو خود ہی اس حدیث کے راوی ہیں، وہ وہاں پہ دوسرے الفاظ جو حضور کے نقل کر رہے ہیں خداج کے، تو اتنی کہ حضور نے لا صلاۃ لہ کے نماز نہیں اس کو خود انٹرپریٹ کر دیا کہ نماز نہیں کا معنی یہ کہ ڈیفیکٹ ہے ڈیفیکٹ ہے ڈیفیکٹ ہے. صحیح. اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن امام کے پیچھے آدمی کھڑا ہو تو اس نے پڑھنا چاہیے. اس نے امام ابو حنیفہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیرے امام کس لیے، یہ کس لیے کھڑا ہے؟ اگر میں نے اپنی قرات خود کرنی ہے تو وہ کس لیے کھڑا ہے، وہ کس لیے امام بنا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی عام احادیث جو آئے ہیں وہ فاتحہ کے پڑھنے کے آئے ہیں، عام احادیث جو آئے ہیں وہ کس کے آئے ہیں؟ اور حضور کے صحابہ وہ آپ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. حضور کے صحابہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں حضور کے صحابہ بہت سارے کام کیا کرتے تھے، وہ تو شراب بھی پیا کرتے تھے، اس لیے کہ جائز تھا اس زمانے میں، بعد میں حرام ہو گئے. یہ تو پروسیس سے وہ گزر رہے تھے. حضور کے صحابہ وہ تو ابتداء میں بہت سارے کام کرتے، دھیرے دھیرے حضور کے صحابہ وہ تو نماز میں گپ شپ بھی لگاتے رہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا جو اس نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. دوسرا جو نبی السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کام سے آ گئے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تو بہت سارے کام کیونکہ وہ پروسیس میں جا رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹرین کروانا تھا، ان کو ٹرین تو چونکہ سورہ فاتحہ ان ساروں کو ٹرین کروانا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا میرے پیچھے پڑھتے رہے، لیکن یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب آپ نے سلام پہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو فوراً پوچھ دیا من کان یقرأ خلفی، میرے پیچھے کون پڑھ رہا تھا؟ تو ایک صحابی نے کہہ دیا کہ جی میں پڑھ رہا تھا. میں کبھی نہیں حدیث نقل کیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالی انازع القرآن، آپ گو کے چپکے سے پڑھ رہے تھے لیکن قرآن میرے ساتھ جگڑتا رہا. مالی انازع القرآن. تو جناب ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا منازعہ کیا تھا، مینس کہ حضور خود یعنی روحانی طور پر اس کو سٹریس پڑھ رہا تھا. حالانکہ وہ تو خاموش پڑھ رہا تھا، یہ تو نہیں کہ چیخ و پکار کر رہا تھا حضور کنفیوز ہو رہا تھا، نہیں، روحانی طور پر حضور پہ سٹریس ہو رہا تھا. یہ دوسری بات. اور تیسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، یہ امام کے پیچھے ہے تو امام کی قراءت ہی اسی کی قراءت ہے، امام کی قراءت ہی اسی کی قراءت ہے. اور چوتھی بات یہ کہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ذاکر القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، جب قرآن کریم پڑھی جاتی ہے تو اسے سنیے اور خاموش رہیے لعلکم ترحمون، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن مسعود نے جو تشریح کی ہے یہ نماز کے لیے کی ہے، نماز سے باہر کے لیے کی ہے، کیونکہ نماز تو قرآن تو باہر بھی پڑھا جاتا ہے، اس کا سننا واجب ہے. قرآن باہر بھی پڑھی جائے اس کا سننا، تو نماز میں پڑھی جائے تو پھر سننا واجب نہیں. حالانکہ وہاں تو آدمی زیادہ محتاط ہونا چاہیے، وہاں تو پنکچولیٹی مزید پڑ جاتی ہے کہ عبادات میں خود داخل ہے. تو فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج میں تھے تو امام شافعی نہیں، امام شافعی اس کے استاد تھے، امام شافعی ابو حنیفہ کے استاد تھے رحمہ، لیکن وہ خود اس مسئلے کے قائل تھے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے.
سورہ فاتحہ پڑھنی تو امام شعبی، قاضی ابن ابی لیلہ، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، یہ بہت بڑے بڑے علماء تھے، یعنی ان ائمہ جیسے بڑے بڑے مجتہدین تھے، تو ان کی ملاقات ہو گئی امام صاحب سے مطاف میں، طواف میں. تو امام شعبی نے کہہ دیا کہ ابو حنیفہ، اس نے کہا جی، اس نے کہا وہ آپ نے فتویٰ دے دیا کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے فتویٰ دے دیا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی کیوں کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اگر آپ البتہ دلیل پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ طواف پہ نہیں ہوتی، وہ تو کہیں بیٹھ جائیں گے تو پھر بات کریں گے. تو میں کہا چلو طواف ختم کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو بیٹھ گئے. اب وہ تو 5-6 امام ابو حنیفہ اکیلا. امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باقاعدہ دلیل کی دنیا میں بحث کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا آپ لوگ اپنا ایک امیر مقرر کر دیں، کیونکہ میں اکیلا تو 6 کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. تو انہوں نے کہا امام شعبی ہمارے بھی استاد ہے اور آپ کے بھی استاد ہیں، تو یہ ہماری طرف سے بات کریں گے. تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا جب میں اور ہمارے استاد صاحب ہم باہم اگر بات کریں دلائل کی دنیا میں، تو اگر یہ کامیاب ہو گیا دلیل کی دنیا میں تو یہ کامیابی آپ کی کامیابی ہوگی. انہوں نے کہا ہاں. اور انہوں نے کہا اگر یہ ناکام ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہم ناکامی اپنا تصور کریں گے، اس کی کامیابی ہماری کامیابی اور اس کی ناکامی ہماری ناکامی. تو اس نے کہا دیکھیے آپ لوگوں نے تو اپنے خلاف خود فیصلہ دے دیا، ایک آدمی کو یہاں ایک مسئلے کے لیے امیر بنا دیا، تو اس کی کامیابی کو اپنی کامیابی اور ناکامی کو اپنی ناکامی، امام کو امام بنا دیا، اس کے قرار کو اپنا قرار نہیں سمجھتے. اور پھر ان سے کہہ دیا کہ اچھا ایک مسئلہ مجھے ذرا سمجھائیے. انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من ادرک الامام فی الرکوع فقد ادرک الرکعہ. کوئی آدمی دوڑ کے آیا، امام رکوع میں جھکا ہوا تھا اور اس نے وہ رکوع میں امام کو جوائن کر دیا، تو یہ جو رکعت ہے یہ اس آدمی نے جوائن کیا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جوائن کر دیا. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا عجیب بات ہے، ایک جانب تو آپ اس پہ فرض قرار دیتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا، دوسری جانب اس نے فاتحہ تو کیا بس اللہ اکبر تو ان کو جوائن کر دیا اور رکعت آپ نے دے دی. اس مینس کہ آپ نے ظاہر کہہ دیا کہ فاتحہ فرض پڑھنا اس کے اوپر فرض نہیں ہے، امام نے اس کے لیے پڑھ دیا ہے، اس کی وہ ذمہ اس کا وہ ذمہ. انہوں نے کہہ دیا بھائی آپ سے لاجک میں بات نہیں ہو سکتی، بس آپ کا اپنا مسلک صحیح ہے، اپنے مسلک پر چھوڑیے. تو کمال کا یہ جب امام پڑھتا ہے نا الحمد تھوڑا سا وقت ہے، یہی میں ابھی میں بولنے والا ہوں. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اس میں مختلف. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ امام جہری قرات میں ہو یعنی پڑھتا رہتا ہو، تو مین سے آپ کچھ سن رہے ہیں، آپ کچھ سن رہے ہیں تو مینس کے پھر آپ نہ پڑھیں، خاموش کرے رہیں، کیونکہ وہاں تو امام قرات کر رہا ہے اور آپ سن ہی رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ نہ پڑھیں. البتہ جو سری نمازیں ہیں، سری مینس کے جس میں جس طرح زور اور اثر کی، تو وہاں تو امام چپکے سے پڑھتا ہے، تو وہاں پر آپ پڑھا کریں. امام احمد بن حنبل فرماتے تو ایک حنفی عالم جو امام احمد بن حنبل کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، اس نے کہا کہ جی پوائنٹ آف آرڈر، اس نے کہا کہ اگر جماعت اتنی بڑی ہو، صفحے اتنی زیادہ ہوں کہ امام پڑھ بھی رہا ہے اور سنائی نہیں دے رہا، وہ کیا کرے گا؟ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کنفیوز ہو گیا، وہ کنفیوز ہے. اس نے کہا اس کا تو مجھے پتا نہیں کہ سے کیا کرنا چاہیے، اس کا آپشن ہے پڑھے تو پڑھے اور نہ پڑھے تو نہ پڑھے. اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مسئلہ تو کلیئر کٹ ہونا چاہیے ابو حنیفہ کی طرف سے، یا کریں یا نہ کریں، بس دین میں تو یا اس طرف اور یا اس طرف، کیا اس کا آپشن ہے یا پڑھے یا نہ پڑھے. شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جی فاتحہ پڑھیں گے؟ اس نے کہا ضرور پڑھیں، اس لیے کہ من لم یقرأ فاتحہ الکتاب فلا صلاۃ لہ، اس نے پڑھنا ہے. تو اس سے پوچھا گیا کس وقت پڑھے گا؟ ہاں کس وقت پڑھے گا؟ تو اس نے کہہ دیا کہ جی اس وقت پڑھے گا جب امام کہے الحمدللہ رب العالمین، تو ایپ کے پیچھے تھوڑا سا وقفہ کر دیتا ہے، تو یہ کہ جلدی نہیں الحمدللہ رب العالمین. اب وہ وقفہ ہی کتنا ہے، وقفہ ہوتا کتنا ہی ہے، تو اس میں آدمی الحمدللہ یہ کوئی قرات ہے، اس میں تو قرات کا حد بھی ادا نہیں ہو سکتا. تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پھر امام ذرا انتظار کر دے، وقفہ کر دے، اور مقتدی اس وقفے میں سورہ فاتحہ پڑھ لے، رب العالمین اتنا وقفہ ہوتا ہے. اس وقفے میں آدمی سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے. کہ امام کیا بھول گیا ہے. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا اپنے استاد سے کہ حضرت ذرا ایک مسئلہ تو بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اذا قال الامام والضالین فقولوا آمین فإن المؤمن یقولها.
جب امام قرات پڑھے اور وہ کہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آپ آمین کہہ دے فوراً، اور امام بھی آمین کہہ دیتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد تو امام یقول ہوا تو امام ابو حنیفہ نے اس سے پوچھ لیا کہ اب یہ تو لازمی بات ہے کہ مقتدی تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے. کہاں پڑھتا ہے؟ وہ تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے، تو امید کہ امام پہلے ختم کرے گا ولا الضالین اور مقتدی بعد میں ختم کرے گا. اب جب امام نے ولا الضالین کہہ دیا یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ابھی تک مقتدی نے ولا الضالین نہیں کہا. اب مقتدی نے اپنے ولا الضالین تک آمین کا انتظار کرنا یا امام کے ساتھ فوراً کہنا ہے، کیونکہ رسول کریم تو فرماتے ہیں کہ جب امام ولا الضالین کہے تو آمین کہہ دے فوراً. امام یقول ہوا تو اگر آپ کہتے ہیں کہ مقتدی اپنے ولا الضالین کے لیے انتظار کر لے تو حضور کے حدیث پہ عمل نہیں آئے، یہاں کے ولا الضالین پر اس نے آمین نہیں کہا. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے ولا الضالین پر ایک آمین کہہ دے اور اپنے ولا الضالین پر دوسرا آمین کہہ دے یہ بھی خلاف معقول ہے. تو امام شافعی نے اسے کہہ دیا میں نے تو درس میں بھی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ طالب علم ہوتے ہوئے بھی اگر دلیل کی دنیا میں بات کریں تو پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں. تو بلکہ دلیل خاص کی مضبوط ہے لیکن ہم کیا کریں وہ حدیث پہ عمل کر. تو امام ابو حنیفہ اللہ نے فرمایا کہ آسان کام میں میرے پیچھے آ جائے تو ہم حدیث کا عمل ہوتا جائے گا، کوئی ایسا حدیث نہیں رہے گا جس پر عمل نہیں ہوگا. اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بلا کا کمال دیا تھا. آپ کو بڑے زبردست فین ہیں. میں تو کبھی کبھار قاری صاحب سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میں آپ فرمائے میں نے کہا موت کا دروازہ بند ہو چکا ہے میں میرے رسول پاک کے بارے کو پیغمبر مان لیتا اگر ہوتے تو وہی ہوتے. سبحان اللہ. حدیث تو ہے کہ بات کی دنیا میں میں اس دور کی بات تو نہیں کر رہا، دوسری سینچری کی بات کر رہا ہوں. دوسری صدی میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ. میں نے اس آدمی پر صرف نہیں، میں نے کمپیریٹو مذاہب میں اتنی طویل اسٹڈی کر دی ہے کہ میری بصیرت پیدا ہو چکی ہے کہ یہ آدمی واقعی وہ آدمی جو 100% قرآن سنت کو فالو کرتا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. باقی جو جتنے سارے علمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور بنا دے، انہوں نے بیسٹ آف دیئر نالج قرآن و سنت ہی کو فالو کر دیا ہے. نو ون آف دم واز گمراہ معاذ اللہ ان نالج تصور بھی نہیں کر سکتے. امام مالک جیسے بڑے محدث، شافعی جیسے محدث، احمد بن حنبل جیسے محدث رحمہم اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے رہے ہیں. لیکن یہ پرائرٹیز کی بات ہے، یہ پرائرٹیز کے حوالے سے ابو حنیفہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. اور یاد کیجیے اپنے پروردگار کو فی نفسک چپکے سے، تضرعا عاجزی سے، وخیفتاً اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اس سے ڈرتے ہوئے، ودون الجار من القول اور آپ زیادہ چیخ و پکار اللہ کے یاد میں نہ نکالے. ودون الجار من القول بھائی کیا مصیبت بنا دیے. ودون الجار من القول یہ تو بالکل مروت کے خلاف ہے. ودون الجار یہی تگڑی ودون الجار من القول یہ بھی ایک جگہ کرتے ہیں. یہی میں کہتا ہوں ودون الجار من القول ودون الجار من القول. اور آپ زیادہ جاری انداز سے اللہ کا ذکر نہ کیا کریں بالغدو صبح کے وقت ولا صالح اور شام کے وقت. تو صبح اور شام کا معنی یہ کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں. ولا تکن من الغافلین اور نہ بنیے آپ غافلوں سے کہ اللہ کا ذکر نہ کرتے جائیے. میں کبھی کبھار لوگوں سے کہہ دیتا ہوں کہ تسبیح ہاتھ میں رکھیں. تسبیح ہاتھ، اسے میں تسبیح نہیں کہتا، میں اسے مذکرہ کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ جب آپ کو ایک عادت پڑ جائے نا تو جب بھی آپ یعنی آپ کے ہاتھ میں ہوگا آٹومیٹکلی آپ کے زبان پر اللہ اللہ کا لفظ آئے گا، لا الہ الا اللہ کا لفظ آئے گا، اللہ اکبر کا لفظ آئے گا. یہ آپ کو یا دہانی کرا دیتا ہے. تو اس بار میں آپ کے لیے خرید کے لاؤں گا. ولا تکن من الغافلین. اور پھر آپ کو وظائف دے دوں گا کہ آج سے لے کر صبح کی نماز کے بعد آپ نے اتنی بار یہ آیت پڑھنی ہے تاکہ تزکیۃ القلوب ہو جائے اور تزکیۃ المخ اور تزکیۃ الدماغ ہو جائے. تو پھر دوسرا کورس دیں گے، تیسرا کورس دیں گے، مزہ آ جائے گا آپ کو.
ان الذین عند ربک، تحقیق وہ لوگ جو آپ کے پروردگار کے پاس لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ استکبار نہیں کرتے، اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے اللہ کے بندگی سے، ویسبحونہ، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اسی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو سورہ الاعراف کا خلاصہ، آخری بات، سورہ الاعراف کا خلاصہ کہ اس کے مباحث میں یہ بات ہے کہ پیغمبر اسلام کو ایمان لائیں، اور جو روش آپ نے اپنائی ہے وہ اہل مکہ، یہی روش جو سابقہ اقوام نے اپنائی تو ان کا نتیجہ کیا ہوا۔ آخر میں خطاب ہے اہل کتاب کو، اور چونکہ ڈائریکٹلی مخاطب وہاں یہود تھے جو منافقت کرتے رہے، تو اللہ کریم نے کہا کہ منافقت کا انجام کیا ہوتا ہے، اور پھر دعوت کے لیے سورت کے آخر میں حکمت کا راستہ وہ بتلا دیا گیا۔ پہلی بات حضور سے یہ کہی گئی کہ شرک اعتقادی کا خاتمہ کرنے، دوسری بات یہ کہی گئی کہ شرک عملی کا خاتمہ کرنے، تیسری بات یہ کہی گئی کہ جرأت کا مظاہرہ کرے جس طرح موسیٰ نے جرأت کا مظاہرہ کر دیا تھا، وقت کے مسلط قوت کو چیلنج کر دے، حکمران کو چیلنج کر دے۔ تو ان تین باتوں کے سمجھانے کے لیے انبیاء کے قصے بیان کر دیے گئے۔ شرک اعتقادی کی نفی کے لیے حضرت نوح کا قصہ، حضرت ہود کا قصہ اور صالح کا قصہ۔ شرک عملی کے لیے حضرت لوط اور شعیب کا قصہ کہ ان کے قوم گندے کام کرتے تھے، یہ عملی شرک، اس کا رد کیا کریں، اور بہادر بن کے اتھارٹی کو چیلنج کریں، نظام کو چیلنج کریں۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ سنا دیا گیا کہ اس نے کیسے لعنتی نظام کو چیلنج کر دیا تھا فرعونیت کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی صحبہ اجمعین۔ اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار والله خير حافظا وارحم الراحمين۔ ہر تقدیر مقصد بات کرنے کی یہ تھی کہ یہ صحابی یہ بڑے بے جگری سے لڑے، اب بے جگری سے لڑے، لیکن یہ جنگ اسلام کی سب سے پہلے باقاعدہ جنگ تھی، اسلام کی سب سے پہلے باقاعدہ جنگ تھی۔ تو اس جنگ میں جو خامیاں رہ گئی تھی منصوبہ بندی میں، سورہ الانفال میں ان خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ابھی تو آپ میدان میں کود پڑے ہیں، آئندہ کے لیے اس قسم کی کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے، آئندہ جنگوں اور جہاد میں اس قسم کی کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ خدا پر توکل اور اعتماد انتہائی مضبوط ہونا چاہیے، اگر میدان جہاد میں آپ کے توکل اور اعتماد میں معمولی سا فرق بھی آ جائے تو آپ شکست سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ تیسری چیز کہ جنگ میں اخلاقی علو اور اخلاقی برتری بنیادی چیز ہے، اگر اخلاقی پستی کا مظاہرہ کر جائیں گے تو پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ چوتھی بات مشرکین، منافقین اور یہود کو خطاب ہے کہ اب اس پیغمبر نے اپنا مشن شروع کر دیا، اور جب اس نے اپنا مشن شروع کر دیا تو آپ کے لیے خیر اسی چیز میں ہے کہ سچے مخلص مسلمان بن کر پیغمبر کا ساتھ دے دیں۔ پانچویں چیز کہ اللہ کریم نے اس جہاد میں مسلمانوں کو بہت سارے مال غنیمت سے نوازا، تو مال غنیمت کا حکم بلکہ ابتدا ہی اس صورت کی غنیمت ہی سے ہوتی ہے کہ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ غنیمت میں جو مال مل چکی ہے اس کا کیا کریں گے، کیا بنے گا؟ تو ابتدا میں تو اللہ کریم نے ان کا عقیدہ بنایا کہ خبردار اگر جنگ میں آپ نے مالیات کو مقصد بنا دیا تو عقیدہ بنانے کی خاطر ابتدا میں اللہ نے کہہ دیا قل الانفال للہ والرسول، کہ آپ انہیں کہہ دے کہ غنائم جتنے سارے ہیں، غنیمت کا سارا مال اللہ اور پیغمبر کا، انہوں نے کہا آمنا وصدقنا، بس عقیدہ بن گیا کہ بھائی غنیمت سے ہمارا کیا تعلق، یہ اللہ اور رسول کا ہے۔ اور پھر 10ویں پارہ یعنی اس صورت کے نصف سے زیادہ حصہ گزر جاتا ہے تو پھر اللہ کریم وہاں تقسیم غنیمت کا حکم دے دیتا ہے۔ پہلے ان کا عقیدہ بنا دیا کہ آپ کا قبلہ درست ہو جائے، تو قبلہ درست ہو گیا کہ غنیمت کا مال یہ اللہ اور رسول کا ہے، اور پھر وہاں پہ کہہ دیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ کریم نے فرمایا
کہ یہ جو غنیمت میں آپ کو مال مل چکی ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، وہاں پہ پھر تقسیم بتا دیا کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 5 حصے، 4 حصے یہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے اور ایک حصہ یہ بیت المال میں آ جائے گا، اور بیت المال پھر اس کے 25 حصے 5 حصے کر دیں گے، بیت المال پھر اس کے 5 حصے کر دیں گے، یہ یتیموں کا، یہ مسکینوں کا، یہ ذوی القربا کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، اس کے 5 حصے کر دیے جائیں گے اور وہ تقسیم کیا جائے گا۔ تو 5ویں چیز وہ غنائم کا حکم۔ چھٹا بحث کہ جنگ کے لیے اللہ کریم نے اس میں ہدایات اور قوانین بتا دیے، اور ہمیشہ تو جنگ نہیں کرتے رہیں گے، یعنی جنگ وہ تو اسلام میں اساسی چیز نہیں ہے کہ آپ جنگ ہی کرتے رہیں، کیونکہ اسلام تو بنیادی طور پر وہ سلامتی کا دین ہے۔ جنگ وہ تو ضرورت کے تحت لڑی جاتی ہے، لہذا صلح کے لیے بھی ہدایت اور قوانین دے دیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ صلح سے اور مصالحت سے رہنا چاہے تو آپ صلح کن شرائط پر کرتے رہیں گے۔ اگر جنگ کے بعد بھی کوئی اپنے آپ کو صلح کے لیے پیش کر دے تو آپ صلح کریں گے کس انداز سے؟ اور 7ویں بات، ریاست اسلامی کے دستوری اساسی دفعات بتا دیے ہیں کہ اسلامی ریاست کے دستوری اساسی دفعات یا فنڈامنٹل لاز یا کانسٹیٹیوشنل آرٹیکلز وہ کیا ہوں گے کہ تو اس میں ایک چیز اہم ہے کہ مسلمان 2 قسم کے ہوں گے، ایک وہ مسلمان جو دار اسلام میں یعنی اسلامک اسٹیٹ میں رہتا ہے، اور دوسرا وہ مسلمان جو ہے تو مسلمان لیکن دار اسلام میں نہیں رہ رہا، دار کفر میں رہ رہا ہے۔ تو دار اسلام میں رہنے والے مسلمان کے حقوق کچھ اور ہیں، جبکہ دار کفر میں رہنے والے مسلمان کے حقوق کچھ اور ہیں۔ دار اسلام میں رہنے والے مسلمان کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، جبکہ دار کفر میں رہنے والے مسلمان کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں۔ اب وہ لوگ ہمارے وہ مسلمان بھائی بہن جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، انڈونیشیا مالائیشیا میں رہ رہے ہیں، ان کے حقوق اور ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، اور ہم جو دار کفر میں رہ رہے ہیں ہماری ذمہ داریوں کی نوعیت کچھ اور ہے اور ہمارے حقوق کی نوعیت کچھ اور ہے۔ تو سورہ انفال میں یہ دستوری چیزیں یہ اللہ کریم سورہ انفال میں ذکر کر رہا ہے۔ تو آپ نیچے دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانفال یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی کا معنی یہ ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہو گئی ہے، کیونکہ سورتوں کی ابتدائی تقسیم انہوں نے اصول میں کر دی تھی، مکی سورت اور مدنی سورت۔ تو مکی کے تصور سے یہ ذہن میں آتا ہے شاید مکہ کے حدود میں نازل ہو گیا ہو، مدنی سے یہ تصور ابھر آتا ہے شاید مدینہ کے حدود میں نہیں جی، ہجرت سے پہلے کوئی سورت کہاں بھی نازل ہو اسے مکی سورت کا نام دیا جاتا ہے، ہجرت کے بعد کوئی سورت کہیں بھی نازل ہو اسے مدنی سورت کا نام دیا جاتا ہے۔ مثلا سورہ البقرہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اب یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ حضور کہاں تھے؟ عرفات میں۔ عرفات کہاں ہے؟ مکہ معظمہ کی آؤٹ اسکرٹس ہے، مکہ معظمہ کی کنٹری سائڈ ہے، لیکن وہ آیت اگرچہ نازل ہوئی مکہ کی سرزمین میں لیکن آیت مدنی ہے، اس لیے کہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو سورہ انفال یہ ہے مدنی سورت۔ ہجرت کے بعد آپ لیٹ ہو گئے نا، یہ پھر وہی مسئلہ جو آپ چودھری صاحب سے ہمیشہ کہتے ہیں نا، کٹا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الانفال، غنیمت کے متعلق۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل کا معنی ہے مینڈیٹری چیزوں کے علاوہ زائد چیز۔ مینڈیٹری فرائض اور واجبات کے نفل کو نفل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ ذاتی قسم کی کوئی چیز ہے، تو زوائد ہیں۔ تو اب غنیمت یہ جنگ میں بنیادی مقصد غنیمت کا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کریم نے اسے نفل کہہ دیا کہ مسلمان کی جنگ، مسلمان کی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علامہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اب مسلمان جو جنگ لڑتا ہے کس لیے؟ کہ کسی کی زمین پر قبضہ کرے؟ نہیں، یہ اسلام نے کبھی یہ تصور نہیں دیا۔ کس لیے؟ کسی کے مال پر قبضہ کیا جائے؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور۔ جب بھی کنسپیریسی ہو اسلام مسلمان اور اسلامی ریاست کے خلاف تو وہاں شریعت حکم دے دیتا ہے کہ کنسپیریسی کو ختم کر دیں، سازش کو ختم کر دیں۔ اور سورہ بقرہ میں ہم نے تفصیل سے بتا دیا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔
شریعت اسلامیہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ بس جنگی کرتے رہیں. جو تصور یورپ اسلام کے متعلق پیش کر رہا ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں کہ ٹیررزم ہے اور دہشت گردی ہے اور جنگ ہے اور پتہ نہیں بندوق ہے اور رائفل ہے اور تلوار ہے اور چھرا ہے اور بس مارنا ہے اور مار کٹائی سے بھرپور شاہکار. اسلام کے متعلق مغرب میں جو تصور ابھارا جا رہا ہے وہ یہی کہ مار کٹائی سے بھرپور شاہکار ہے اور کوئی کام ہے نہیں مسلمانوں کا سوائے لڑنے اور جھگڑنے کا، مرنے اور مارنے کا. بس میدان جنگ ہے اور مار کٹائی ہے. نہیں، قرآن کریم نے جو سب سے پہلا حکم سورہ بقرہ میں جہاد کے متعلق دے دیا تو فرمایا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. اور فرمایا ولا تعتدوا، بولا آپ کبھی ٹرانسگریشن نہ کریں. ولا تعتدوا، آپ کبھی وائلیشن نہ کریں. ولا تعتدوا، آپ کبھی بھی جارحیت نہ کریں. ان اللہ لا يحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جارحیت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن جب آپ کے خلاف کنسپیریسی ہو، آپ کے عقیدے کے خلاف کنسپیریسی ہو، آپ کے ہم مذہبوں کے خلاف کنسپیریسی ہو، then you are bound to counter it. پھر کو کاؤنٹر کرنا اور کنسپیریسی کو ختم کرنا، کیونکہ وہ تو یعنی کنسپیریسی کو ختم کرنا اس کا تو صرف دین سے تعلق نہیں. اگر کسی غیر مسلم کے خلاف کوئی سازش کرے تو اس کا بھی ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو کاؤنٹر دا کنسپیریسی، کہ نہیں ہے. کبھی اسے کوئی کہے گا بھائی آپ دہشت گرد ہیں، آپ ٹیررزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں. نہیں بھائی، میرے خلاف سازش ہو رہی، میں سازش کو کاؤنٹر کر رہا ہوں. تو جو چیز آپ اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے لیے ناجائز کیوں ٹھہر جاتا ہے؟ تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، وہ تیرے گی جو میرے نام یہ سیاہ میں تھی. کیا عجیب بات ہے. آپ کے مقصد کے لیے ہے تو جائز ہے، میرے لیے ہے تو پھر ناجائز ہے. آپ اپنی ڈیفنس میں کرتے ہیں تو آپ کا حق ہے، اور میں اپنے ڈیفنس کے لیے کوئی اقدام کروں تو میں دہشت گرد بن جاؤں. یہ تو عجیب بات ہے. لیکن چونکہ میڈیا ان کے پاس، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، پروپیگنڈا، سب کچھ ان کے پاس، تو وہ جو چیز پروپیگیٹ کرتے ہیں وہ دیوانے کو عقل مند کہہ دیتے ہیں تو سارے لوگ کہتے ہیں عقل مند ہے، اور عقل مند کو دیوانہ کہہ دیتے ہیں تو سارے لوگ اسے کہتے ہیں کہ پاگل خانے میں ڈال دیا جائے. خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، اور جنوں کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرش مساس کرے. تو ان کا حسن کرش مساس جو کچھ کرنا چاہے تو وہ کرتا رہتا ہے. بس اب دہشت گردی کا ایک دبا ہمارے اوپر لگا دیا ہے، ایک ٹھپا لگا دیا ہے، اور ہم بھی عذر لنگ پیش کرتے رہتے ہیں. عذر لنگ ان سینس کہ نہیں جی ان کے ساتھ ہمارا کوئی کیوں نہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. اگر کوئی مسلمان وہ ظلم کا ازالہ کر رہا ہے، وہ سازش کا مقابلہ کر رہا ہے تو ناٹ ایز اے مسلم بٹ ایز اے ہیومن بینگ ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو ڈو سو. ایک انسان کی حیثیت سے اسے یہ حق ہے کہ وہ اپنے لائف کو پروٹیکٹ کرے، اپنے عزت کی حفاظت کرے، اپنے. لیکن اب بات یہی ہے کہ اگر کوئی اپنے لائف کو پروٹیکٹ کرنا چاہے دیٹس اوکے. اگر کوئی اپنی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنا چاہے دیٹ از اوکے. اگر کوئی اپنی آنر کو پروٹیکٹ کرنا چاہے، ڈگنیٹی کو، دیٹ از اوکے. لیکن اگر کوئی اپنے فیتھ اور بلیف کو پروٹیکٹ کرنا چاہے دین دیٹ از ٹیررزم اور وہ دہشت گرد. اس لیے کہ ان لوگوں کے نزدیک تو عقیدے کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. یہ عقیدہ تو ان کے وہاں کوئی اہمیت ہے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک ان تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے اہم ترین چیز وہ عقیدہ ہی ہے. تو چونکہ مسئلہ ہے وہ بنیادی مسئلہ کہ عقیدہ مسلمان کے نزدیک کتنا اہم اور غیر مسلم کے نزدیک کتنا غیر اہم ہے، تو مصیبت وہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی دین کے نام پر لڑنا یہ تو ہمارے عقل میں نہیں آتا. عقیدے کے نام پہ لڑنا یہ تو ہمارے عقل میں نہیں آتا. بھائی آپ کے عقل میں نہیں آتا رہے گا، ہمارے عقل میں یہ آیا ہے کہ ہماری زندگی سے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہماری زندگی کے مقابلے میں ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے پراپرٹی کے مقابلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ ویلیویبل اور پریشیس ہے. تو بنیادی چیز وہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ ان کے نزدیک تو عقیدے کا کوئی تصور ہے نہیں، اور اگر ہے تو اگر ہو اور نہ ہو تو نہ ہو، آرام سے رہے وہ عقیدہ تو رہے. لیکن اگر اس کے لیے کوئی تگ و دو کرنی پڑے تو پھر عقیدے ہی کی چھٹی کرائی جائے تو مصیبت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں آپ سے انفال کے متعلق، غنیمتوں کے متعلق. قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ انفال اللہ کے لیے ہیں اور رسول کے لیے ہیں، اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہیں. اب اللہ کریم نے یہ جو فیصلہ دے دیا یسألونک عن الانفال، اسے کہتے ہیں استفتاء. کیا کہتے ہیں؟ استفتاء، فتویٰ پوچھنا. یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں غنیمتوں کے متعلق.
تو قل الانفال للہ والرسول اسے کہتے ہیں افتاء. اسے کیا کہتے ہیں؟ افتاء. کہ آپ انہیں فتویٰ دے دیجئے کہ انفال اللہ اور رسول کے ہیں. بس مسئلہ ہی ختم. اب آپ نے فالو کرنا ہے اس فتوے کو جو فتویٰ اللہ نے دے دیا, جو فتویٰ رسول پاک نے دے دیا. قل الانفال للہ والرسول. تو ایک تو یہ کہ ان کا عقیدہ بنانا مقصود تھا کہ آپ لڑ چکے تھے. کس لیے لڑے تھے؟ اللہ کے لیے. کس لیے لڑے تھے؟ اللہ کے لیے. تو جو چیز اس لڑائی کے پس منظر میں ملی ہے آپ کو لیے وہ بھی کس کا حق ہے؟ اللہ کا. مسئلہ ختم. مسئلہ ختم. تو بس عقیدہ بن گیا. لیکن اب اس کا شرع حکم کیا ہوگا. اب اللہ کریم تلوار کے ساتھ کیا کرے گا, اللہ کریم سونے چاندی کے ساتھ کیا کرے گا, اللہ کریم روپے اور دینار کے ساتھ کیا کرے گا, اللہ کریم کپڑوں اور جنگی وردی کے ساتھ کیا کرے گا, اللہ کریم گھوڑے اور اونٹ کے ساتھ کیا کرے گا جو آپ لوگوں کو غنیمت میں مل چکا ہے. حکم تو یہ دیا کہ الانفال للہ والرسول. لیکن اب شرعی تقسیم اس کی کیسی ہوگی؟ تو آپ ذرا نکالیں آیت نمبر 41, اسی سورت کی آیت نمبر 41. دیکھ لیا بالکل 10واں پارہ جو شروع ہوتا ہے پہلی آیت. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. دیکھ لیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ اعْلَمُوا means اعلموا, جان لیجئے, سمجھ لیجئے, سمجھنے کی کوشش کیجئے. وَاعْلَمُوا جان لیجئے أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ إِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تحقیق اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ, وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے ہے, وَلِذِي الْقُرْبَى قرابت داروں کے لیے, وَالْيَتَامَى یتیموں کے لیے ہے, وَالْمَسَاكِينِ مسکینوں کے لیے ہے, وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے ہے. اب دیکھیے یہاں پہ 5 چیزیں ذکر کر دی گئی. اللہ کا ذکر یہ تبرک کے لیے ہے, اللہ کا ذکر یہ برکت کے لیے ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اسی میں 1 روپیہ بھی نہیں لینا چاہتا, غنیمت کے مال میں 1 روپیہ بھی نہیں لینا چاہتا. تو اللہ کا ذکر برکت کے لیے, اللہ کا ذکر برکت کے لیے. تو 5 چیزیں ہو گئی. للرسول شمار کرتے رہیں, رسول کے لیے, وَلِذِي الْقُرْبَى رسول کے قرابت داروں کے لیے, وَالْيَتَامَى یتیموں کے لیے, وَالْمَسَاكِينِ مسکینوں کے لیے, وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. 5 ہو گئے. ابھی آپ اس چیز کو یہاں محفوظ رکھیں اور آپ چلے جائیں ذرا سورہ حشر پر 28ویں پارے میں, سورت نمبر 59 ہے. دیکھ لیا, دیکھ لیا. یہ غزوہ بدر میں نے کہہ دیا تفصیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوا. ایک وہ لوگ جو آمنا و صدقنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرے تھے مشرکین جو مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس میں رہ رہے تھے, مین شاہراہ پر, فری وے کے اردا گرد, فری وے کے اردا گرد تھے وہ غیر مسلم. اور تیسرا طبقہ وہ بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ کی یہودیوں کا تھا جو مدینہ منورہ کے اندر یا سراؤنڈنگ میں رہتے رہے اور وہاں کے معیشت پر وہ قبضہ کر چکے تھے. معیشت پر وہ جس طرح یہود قبضہ کر جاتے ہیں تو وہاں کے معیشت پر وہ لوگ قابض تھے. حضور صلوات و سلام نے آتے ہی ان 3 قبیلوں کو بلایا کہ آئے ایک معاہدہ کرتے ہیں. میثاق مدینہ, میثاق مدینہ مشہور جو میں نے بتا دیا کہ اس کے 7 بنود تھے, یعنی 7 آرٹیکلز تھے. انہیں 7 آرٹیکلز میں یہ چیزیں کہ آپ سازش میں شریک نہیں ہوں گے کسی کے ساتھ میرے خلاف. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر مدینے کی ریاست کے تحفظ کے لیے ڈونیشن کی ضرورت پڑی تو آپ باؤنڈ ہوں گے, کیونکہ مدینہ آپ کو خبر دے گا, مدینہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا, مدینہ کی ریاست آپ کی جان و مال اور عزت و آبرو کی تحفظ کرے گا, اور مدینہ کی ریاست آپ کو مذہبی آزادی دے گی. تو آپ نے اس کے پس منظر میں کمپنسیٹ کرنا ہوگا. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو ایک تو یہ کہ بنو قینقاع نے کیا میں نے بتا دیا, انہوں نے اپنے بازار میں ایک مسلمان عورت کی بے عزتی کروا دی, اس کے کپڑے تار کر دیے, اور پس منظر میں جو کچھ ہوا میں نے بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے کک آؤٹ کر دیا کہ آپ نکالیں, آپ نکل جائیں. اور حضور صلوات و سلام کو 400 افراد کے لیے, کتنے افراد کے لیے؟ 400 افراد کے لیے تمام ضروری اسلحہ ان کے گھروں سے مل گیا. یہ تو بڑی خباثت کر چکے تھے, اتنا اسلحہ جمع کر چکے ہیں,
اتنی ضلالت کر چکے ہیں یہ جو آج تاریخ میں پیش کیا جا رہا ہے کہ حضور نے معاہدہ بھی کروا دیا پھر ان کو کک آؤٹ بھی کروا دیا، بھائی مفت میں کک آؤٹ کروا دیا. ان بدبختوں نے تو کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا تھا. اب 400 جنگجو لوگوں کے لیے اسلحہ گھروں میں مل جائے تو کیا نتیجہ اخذ کریں گے آپ لوگ؟ کہ کنسپیریسی تھی تو کنسپیریٹرز کو باہر نکالنا، یہ دنیا میں کوئی بھی نہیں گیا کنسپیریٹر کے ساتھ زیارتی ہو گئی تو بنو قینقاع کو باہر نکالا. دوسری بات، بدر کے جنگ سے پہلے کعب بن اشرف جو بنو نذیر کے یہودیوں کے سردار تھے انہوں نے مکہ معظمہ کا ٹرپ لگا دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ حملہ کر دیں. عبداللہ ابن ابی نے اپنا ٹرپ لگایا اور کعب بن اشرف نے اپنا ٹرپ لگا دیا کہ آپ حملہ کر دیں، مدینہ کے اندر سارا سامان آپ کو فراہم کر دیں گے. آپ بے شک مدینہ کے اندر اپنا اسلحہ نہ لائیں، ہمارے پاس کافی اسلحہ ہے، ہم دیں گے. اب جب بنو نذیر نے یہ خیانت کی، کعب بن اشرف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا. کعب بن اشرف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا اور بنو نذیر کی جلاوطنی کا حکم دے دیا. کس کا؟ بنو نذیر کے یہودیوں کا جلاوطنی کا. سورہ حشر میں اس کا تذکرہ ہے. آپ نے چلے کیا نمبر 2 میں هو الذی اخرج الذین کفروا من آل الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے نکال دیا آل کتاب کے کافروں کو من دیارہم ان کے گھروں سے لأول الحشر، اولین وحلت میں، لأول الحشر اولین وحلت میں، دوسرا سال تھا ہجرت کے بعد، تو اسے کہتے ہیں اولین زمانہ. اگر 3-4 سال مزید لگ جاتے تو اللہ کریم فرماتے وہ تو مدینہ کی مٹی پلید کرواتے. تو اول الحشر کہہ دیا کہ بس اولین حالت میں نے آپ کو بتا دی کہ نکال باہر پھینکے. ما ظننتم ان یخرجوا، آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ مدینہ سے نکل جائیں گے. وہ ظنوا، اور ان کا تو یقین تھا انہم مانعتهم حصون من اللہ، کہ ان کے مضبوط قلعے، انہوں نے مضبوط قلعے بنا دیے تھے. انہم مانعتهم حصون من اللہ، کہ ان کے مضبوط قلعے اور فورٹریسز ان کی حفاظت کریں گے اللہ کی گرفت سے. فآتاہم اللہ، اللہ کریم نے گرفت میں لے لیا ان کو من حیث لم یحتسبوا، ایسی جانب سے کہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ کل کے آنے والے لوگ ہمارے اوپر ایسے مسلط ہوں گے کہ ہمیں باہر نکال پھینکیں گے. اللہ کریم نے فرمایا آپ لوگوں نے نہیں نکالا، میں نے ایسی جانب سے گرفت میں لے لیا کہ ان کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں ہیبت. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی نہیں کیا کہ آپ نکلیں اور سب کچھ یہاں رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں لے لیں، ہمیں آپ کے مال کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہم سازشوں کو مدینہ کے اندر نہیں چھوڑیں گے. تو چونکہ انہوں نے تو بڑے بہترین قسم کے بلڈنگ بنا دیے تھے اور اس کے لیے شام سے اور عراق سے اور سیریا سے مختلف قسم کی لکڑیاں لا کے زبردست سامان کر دیا تھا اپنے بلڈنگوں میں، تو انہوں نے وہاں اپنے بلڈنگوں سے اپنا سامان نکالنا شروع کر دیا. اپنے گھروں کو ڈھا رہے تھے کہ شاتیر نکالے اور کھڑیاں نکالے اور دروازے نکالے اور کھڑکیاں نکالے اور فرنیچر نکالے. تو اللہ کریم اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہے کہ یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ ویران کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے. وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھوں سے، کیونکہ وہ جب ڈھا رہے تھے اپنے بلڈنگز کو تو مسلمان کہہ رہے تھے ہم امداد کریں آپ کے ساتھ، تو کہہ رہے تھے کریں، آپ یہ دروازہ نکالیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کڑکی وہ نکال رہے تھے، دروازہ آپ نے کہا یہ لے لیں. اچھا شاتیر وہ نکال رہے تھے، کڑی آپ نکال رہے تھے، یہ بھی لے لیں ساتھ. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. اللہ کریم فرماتے ہیں او بینا آنکھیں رکھنے والو، ذرا اللہ کی گرفت سے عبرت لے لو کہ اللہ جب کسی قوم کو گرفت میں لے لیتا ہے تو ان کے ہاتھوں سے ان کے گھر کو تباہ کر دیتا ہے. کہ فاعتبروا یا اولی الابصار، کہ اللہ کی گرفت سے ڈرتے رہیو. کوئی نہیں چاہتا کہ میں نے پیار و محبت سے اپنا جو گھر بنا دیا اس کو خود آگ لگا دوں. لولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اگر اللہ لازم نہ کر دیتا ان کے اوپر جلاوطن ہونا، لعذبہم فی الدنیا، تو اللہ ایک دوسری عذاب دے دیتے ان کو دنیا میں. ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، ان کے لیے آخرت میں دوزخ والی عذاب ہے. ذالک بانہم، یہ کیوں؟
ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ یہود شاق اللہ و رسولہ، دشمنی کر چکے تھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. ومن یشاق اللہ، اور جو بھی اللہ کے ساتھ دشمنی کرے، فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اس کا گھر اس کے اپنے ہاتھوں سے ویران کر دیتا ہے. اللہ کریم فرماتے کہ میرے ساتھ جو دشمنی کرے وہ اپنے پاؤں پہ پھر خود کو لڑا مارنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے سخت ترین عذاب کا تصور یہ ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو مارے. اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے میرے ساتھ دشمنی کی تو آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے اپنے قلعوں کا کیا حشر کر دیا. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ، اب دیکھیے ایک جانب تو انہوں نے اپنے بلڈنگوں کو ویران کر دیا، ان کے باغات تھے مدینہ کے ارد گرد، مدینہ منورہ کے ارد گرد، وہ تو بڑے جاگیردار قسم کے لوگ، ان کے باغات تھے کھجور کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی اجازت دے دی کہ اگر آپ اپنے کھجور کے پودے نکال کر اپنے ساتھ شام لے جا سکتے ہیں تو لے چلیں، مجھے آپ کے باغات کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ ہمارے اچھے بڑے باغات وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے. صحیح، تو اب وہ بدبخت اپنے باغوں کو بھی کاٹنے لگے. لے تو نہیں جا سکتے لیکن کاٹنے لگے کہ ان کے کام نہ آئے. اچھا، اور مسلمان بھی دوڑ کے کلاڑا اٹھا کر ان کے ساتھ لگے رہے، کون سا کھجور مار دوں اب بتا رہے، وہ کہتے ہیں یہ 10-15 آپ مار دیں. اچھا، تو ایک جانب جب اللہ نے ان کو اجازت دے دی کہ لے جا سکتے ہیں آپ لے لیں، وہ خود کاٹ رہے تھے اور مسلمان کو سپورٹ دے رہے تھے. دوسری جانب انہوں نے پروپیگنڈا بھی کر دیا کہ یہ ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبر جنہوں نے اچھے ہرے اور سرسبز باغات کا بیڑا غرق کر دیا. سرسبز باغات کا بیڑا غرق. تو اللہ کریم نے ان کے اس پروپیگنڈے کا جواب دے دیا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، وہ جو آپ کاٹ چکے تھے من لینۃ کسی کھجور کے تنے کو، او ترکتموها قائمۃ یا آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تھا کھڑا ہوا اسے علی اصولها اپنے جڑوں پر، یعنی کوئی کھجور آپ نے کاٹا یا آپ نے چھوڑا. مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی کھجور کاٹ دیا ہے یا آپ نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کریم فرماتے فبإذن اللہ، آپ کٹواتے بھی اللہ کے حکم سے اور چھوڑتے بھی اللہ کے حکم سے تھے. تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جب حکم اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے اس کو کاٹو تو وہ شریعت ہے، اور اللہ کا حکم ہے اس کو چھوڑو تو پھر وہ شریعت ہے. اب اللہ کریم نے ایک اصول دے دیا، ایک پرنسپل دے دیا کہ دین اس چیز کا نام نہیں. کبھی اللہ کہے گا کہ امن قائم کرو تو دیٹ از دین، اور کبھی اللہ کہے گا کہ جنگ کرو تو پھر جنگ کرنا دین ہے، اور امن کی بات کرنا دین کے خلاف ہے. کیونکہ دین کا مقصد تو ہے اللہ کو فالو کرنا. دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم فالو کرنا. اب کسی موقع پر اللہ نے کہا کہ خبردار اگر کسی نے کسی کو تپڑ مار دیا، تو اگر کوئی تپڑ مارتا ہے تو وہ وائلیشن کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وائلیشن کرتا ہے اور اسے سزا ملے گی. اور جب اللہ کہے کہ تپڑ مارنا شروع کر دو تو اگر کوئی اس میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ وائلیشن کرتا ہے. اب اللہ کریم نے کہہ دیا کہ دیکھیے میں جب کہہ دوں کاٹو تو یہ دین ہے، اور میں کہتا ہوں چھوڑو تو پھر وہ دین ہے. چھوڑو وہ دین، کہ دین کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اور یہ آئیڈیا آپ پہ کریں گے تو پھر میرے خیال میں آپ پر کوئی اعتراض وہ برا اثر نہیں دکھائے گا کہ بھائی دین نام کس چیز کا ہے. کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کسی کو ادنا سی تکلیف بھی نہ پہنچاؤ، تو وہاں اس موقع پر ادنا سی تکلیف پہنچانا وہ اللہ کے حکم کی مخالفت ہے. اور جب اللہ کہتے کاٹو ان لوگوں کو تو پھر کٹوانا دین ہے اور نہ کٹوانا پھر دین کی مخالفت ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے حکم دے دیا کہ اس کھجور کو کاٹو تو یہ دین ہے، اور فلاں کھجور کو چھوڑو تو پھر وہ. تو اللہ کریم فرماتے اگر آپ کھجور کاٹ رہے تھے یا چھوڑ رہے تھے یہ اللہ کا حکم تھا. ما قطعتم من لینۃ، وہ جو کاٹ چکے تھے آپ او مسلمانوں من لینۃ کوئی کھجور کا درخت، او ترکتموها یا چھوڑ رہے تھے آپ قائمۃ کھڑا ہوا اسے علی اصولها اپنے جڑوں پر، فبإذن اللہ یہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے تھا. اب کاٹ کس لیے رہے تھے تو اس کی علت اور حکمت اللہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. دیٹ واز ناٹ کٹنگ فار دی سیک آف کٹنگ، کہ کاٹیں اس لیے کہ کاٹیں بس، اس کا کوئی. اللہ کریم فرماتے وہ یخزی الفاسقین، میں ان بدماشوں کو ذلیل کروا رہا تھا اس طرح کہ کاٹو ان کے باغات کو تاکہ ان کو رسوائی اٹھانی پڑے. وہ یخزی الفاسقین کہ یہ کٹوانے کا حکم اس لیے تھا کہ بدماشوں کو ذلت اٹھانی پڑے. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ. میرا مقصد یہ آیت تھی کہ وہاں پہ غنیمت کا حکم ہے، اس دوسری چیز کو کہتے ہیں فے. کیا کہتے ہیں؟
تو شریعت اسلامیہ میں دو قسم کے مال یہ کافروں سے مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں مال غنیمت اور دوسرے کہتے ہیں اموال الفے. دوسرے کہتے ہیں اموال الفے. غنیمت کا حکم ایک ہے اور مال فے کا حکم دوسرا ہے. اب غنیمت کس چیز کو کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو غنیمت وہ مال ہے جو جہاد کے پس منظر میں مسلمانوں کے ہاتھ لگے, جو جہاد کے پس منظر میں مسلمانوں کیا, اور فے کفار کا وہ مال ہے جو جہاد کے پس منظر میں نہیں کسی مصالحت اور کمپرومائز کے پس منظر مسلمانوں کے ہاتھ لگے. ابھی بات ذہن میں آ گئی. جنگ کے دوران وہ بانٹتے ہوئے چھوڑ جائیں اسے غنیمت کہتے ہیں, صحیح ہے. وہ مصالحت پر آمادہ اور مسلمانوں کو دیں, بیت المال کو دیں, تو اسے مال فے کہتے ہیں. اب غنیمت کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم اور ایک حصہ بیت المال کو, ایک حصہ, اور اس ایک حصے کے 5 حصے کر دیے جائیں گے جو وہاں پہ ذکر ہے للرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. لیکن جہاں تک فے کا تعلق ہے, یا تو کسی نے کوئی جنگ لڑی نہیں, فے میں تو کفار کے ساتھ کوئی جنگ, بنو نذیر جو نکل رہے تھے کوئی جنگ مسلمانوں نے لڑی تھی ان کے ساتھ نہیں, بس انہیں حکم دیا گیا کہ بس باہر نکلیں, شہر کو چھوڑ دیں. تو اب وہ سارے کا سارا بیت المال کا حق ہے. فے کا مال سارے کا سارا وہ بیت المال کا حق ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ما فا اللہ علی رسولی, وہ جو دے دیا اللہ تعالیٰ نے بطور فے علی رسولی اپنے پیغمبر کو, فما اوجفتم علیہ من خیل, تو آپ لوگوں نے نہیں دوڑایا تھا اس مال کے حصول میں من خیل, کوئی گھوڑا, آپ نے کوئی گھوڑا نہیں دوڑایا تھا, ولا رکابن, نہ اپنے کوئی اونٹ دوڑایا تھا, ولکن اللہ یسلط رسلہ, لیکن اللہ کریم تسلط دے دیتا ہے اپنے رسولوں کو علی من یشاء, ایسی قوم پر جن پر وہ چاہے, واللہ علی کل شیء قدیر. ما افاء اللہ, وہ جو بطور فے دے دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو, من آل القری, آباد شہروں کے رہنے والوں میں سے, فللہ, تو فے کس کا ہے؟ فللہ, وہ اللہ کا ہے, وللرسول, رسول کا ہے, ولذی القربى, قرابت داروں کا ہے, والیتامى, یتیموں کا ہے, والمساکین, بالکل وہی 5 ہے جو وہاں پہ غنیمت میں ذکر ہیں, وابن السبیل, اور مسافروں کا ہے, کہ لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم. اب یہ کل کا کل فے کیا, کل کا کل 100% فے اللہ کریم نے ان 5 گروپوں کو کیوں دیا؟ ان 5 کو اللہ کریم نے فرمایا اس لیے میں نے دے دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ دنیاوی مال و دولت صرف مالداروں کے سرکل میں ہی چکر لگاتا رہے. یہ ابن السبیل اور یتامہ اور یہ غریب و مسکین بھی تو راستے میں پڑے ہوئے ہیں کہ لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نے کتاب لکھی اسلام کا نظام تقسیم دولت, اسلام کا نظام تقسیم دولت, انگریزی میں بھی ترجمہ ہو اسلامک ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, اسلامک ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. اس نے بیس کر دیا اسی ایک آیت پر کہ لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم, کہ شریعت اسلامی کبھی یہ نہیں چاہتی کہ مال و دولت اسٹیٹ کا یہ صرف مالداروں کے سرکل میں چکر لگاتا رہے, کیونکہ وہاں پر معاشرہ اور سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہوتی. وہ سوسائٹی وہ تباہی کا شکار ہو جاتی ہے جہاں پہ دولت صرف مالداروں کے اندر چکر لگاتا رہے. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم. اب واپس چلے جائے وہ غنیمت والی آیت پر کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اب سلسلے کی پہلی آیت, ایک بات کہ کفار کا مال غنیمت کب بن جاتا ہے, کفار کا مال غنیمت کب, تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ غنیمت بنتا ہے جہاد کے موقع پر. کب بنتا ہے؟ جہاد کے موقع پر. لیکن جہاد کے موقع پر اگر آپ جہاد لڑتے رہے ان کے ٹیریٹری میں, اپنے باؤنڈری سے آپ پار گئے ہوئے ان کے علاقے میں لڑ رہے ہیں اور وہاں ان کا مال آپ کے ہاتھ لگ گیا, تو whether that is غنیمہ, no, not at all, that is not غنیمہ. غنیمہ کفار کا مال غنیمت بن جاتا ہے جب آپ اسے اپنے باؤنڈریز کے اندر لے آئیں. جب آپ اپنی اسلامک اسٹیٹ کی جو باؤنڈریز ہیں اسی سے پار کروا کے آپ اندر لے آئے تو وہ مال غنیمت بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ کیونکہ ان کے ٹریٹری میں جب تک آپ ہیں ابھی تک آپ کی ملکیت نہیں ہے اس پہ, کیونکہ علاقہ ان کا ہے, تسلط آپ کا نہیں ہے, وہاں آپ ڈومیننٹ نہیں ہے. تو جب ڈومیننٹ نہیں مال پڑا ہوا ہے, کیا پتہ لگتا ہے آدھے گھنٹے یا 10 گھنٹے کے بعد وہ پھر آپ پہ مسلط ہو جائے اور وہ چیز قبضہ کر جائیں, تو وہاں پہ اس پر غنیمت کا اطلاق نہیں ہوتا. لہذا وہاں ان کے ٹریٹری میں رہتے ہوئے اس مال کا صرف اتنا استعمال جائز ہے جو آپ کے ضروریات میں شامل ہے. آپ کی ضروریات میں مثلا اگر مسلمانوں کا لشکر وہ بھوکا ہے,
تو ان کے مویشیوں میں سے کچھ مویشی ذبح کر کے تکے کروا دیں اور کھائیں، تکے کروا دیں کھائیں، کوئی گرین ان کے ہاتھ روٹی پکائیں اور کھائیں، باقی چیزیں ویسی کی ویسی پڑی رہیں گی آ کے. اسے کہتے ہیں احراز بدار المسلمین. فقہ میں اس کے لیے ٹرم ہے احراز بدار المسلمین، کہ جب آپ دار اسلام کے باؤنڈری سے اس پار لے آئے تو اٹ مینس کہ ناؤ دیٹ از غنیمہ. اب اسے کیا کہتے ہیں؟ غنیمہ. اب اگر آپ پورے علاقے کو قبضہ کر جائیں، اگر آپ پورے، تو ناؤ دیٹ از اے پارٹ آف دار اسلام، ناؤ دیٹ از ناٹ دار کفر. یعنی اگر آپ ڈومینیٹ ہو گئے تو اب تو وہ دار کفر رہا نہیں، اب تو ان کی ٹریٹری رہی نہیں، اب تو وہ آپ کی ٹریٹری بن گئی. تو اٹ مینس کہ آپ کی باؤنڈری وہ پھیل گئی، آپ کے سرحدات پھیل گئے، تو آپ کا جو مال ہے وہ آپ کے سرحدات کے اندر ہے. یعنی جب آپ کی باؤنڈری جہاں تک بھی پہنچتی ہے تو وہ دار اسلام میں آٹومیٹکلی شامل ہو جاتا ہے. تو دار اسلام میں جب کفار کا مال دار اسلام تک منتقل ہو جائے تو وہ مال غنیمت بن جاتا ہے. اب مال غنیمت میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز وہ کہ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ بچائے یہ میری پراپرٹی ہے، کفار کسی وقت غلبہ پا کر اس پراپرٹی پر قبضہ کر چکے تھے اور اپنے ساتھ اپنے علاقے لے گئے تھے. جب ہم نے دوبارہ جنگ کیا تو یہی چیز بے عین ہی مل گئی وہاں ان کے ٹریٹری میں جو میری تھی، اور سب لوگ جانتے تھے کہ یہ اس کی ہے، یہ اس کی. تو جب تک دار اسلام میں اسے منتقل نہیں کیا جاتا تو یہ مال غنیمت نہیں ہے. اور ہے تو مال میرا، کس کا ہے؟ مال ہے میرا، آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. تو آئی ہیو آل دا رائٹ ٹو کیپ اٹ ان مائی پاکٹ. اچھا ہمیں تو اپنے اینک مل گئے، ہمیں اپنے والے اینک مل گئے. ابھی تک تو باقی مسلمانوں کا اس اینک کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ یہ کوئی تعلق ہے؟ نہیں ہے. لیکن جب یہی اینک بعین ہی جو میرے تھے یہ غنیمت میں مل کر دار اسلام کے حدود سے اس پار آ گئے، ابھی میرا حق نہیں کہ میں اسے اس طرح مفت میں اٹھا کر جیب میں ڈال دوں. نہیں، جب وہ باؤنڈری سے اس پار آ گئے تو بیت المال کا حق بن گیا. کیا بن گیا؟ اور سارے مجاہدین کا اس میں حق ہے. البتہ آئی ہیو آل دا رائٹ ٹو آسک مائی جنرل کہ جی اینک میرے ہیں، یہ اینک میرے ہیں، یہ اینک میرے حصے کا جو مال غنیمت ہے میرے اینک اس میں دیے جائیں. نہیں، مفت میں نہیں دیں گے، مفت میں آپ کا استحقاق نہیں ہے. یہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ جی میرے اینک ہیں، اگر مال غنیمت میں میرا کچھ حصہ بنتا ہے اور یہ اینک میرے حصے سے زیادہ قیمتی نہ ہو تو مجھے یہ دیے جائیں. اگر یہ زیادہ قیمتی ہو تو میرا حصہ وہ مفت میں دیا جائے اور جو اضافی قیمت میں وہ داخل کر دوں گا، میں وہ داخل کر دوں. اس لیے استیلاء علی اموال المسلمین یہ ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ہے فقہ کے اندر کہ کیا کافر جب مسلمان کے مال کو قبضہ کرے جنگ کے دوران تو کافر مسلمان کے مال کا مالک بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو تین ائمہ کا مسلک ایک طرف اور امام ابو حنیفہ کا مسلک دوسری طرف. تین ائمہ کا مسلک یہ کہ نہیں، کافر اگر مسلمان کے ٹریٹری پر قبضہ کر جائے تو ہم نہیں کہتے کہ دار کفر بن گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا انریزنیبل باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، یہ غیر معقول قسم کی باتیں کرتے ہیں. کافر اگر مسلمان کے مال کو قبضہ کر گیا تو اس کی کوئی ملکیت اور اونرشپ نہیں ہوتی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اونرشپ کا کوئی تعلق دین اور اسلام اور کفر سے نہیں ہوتا. اونرشپ از سم تھنگ ایلس. کفار کے پاس جو کچھ چیزیں ہیں کیا وہ اس کے مالک نہیں ہیں؟ بتایا نا، اس کے مالک نہیں ہے. کیا اسلام نے آپ کو حق دے دیا کہ آپ کافر کے مال کو چیٹ کر کے اور خیانت کر کے اپنے جیب میں ڈال دیں؟ آپ کسی کی ملکیت کو چیٹنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ مالک ہے اور وہ اس کی ملکیت ہے. تو اگر جنگ میں کوئی کافر مسلمان کے مال کو قبضہ کر گیا، کفار قبضہ کر گئے، اس طرح مسلمان غنیمت کو قبضہ کر دیتے ہیں، تو کیا وہ مالک بنتے کہ نہیں بنتے؟ تو امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک، امام داؤد ظاہری، حافظ ابن حزم، تمام گروپ ایک طرف اور امام ابو حنیفہ اکیلے دوسرے طرف. لیکن معقول امام تو یہی ہے نا، یہ معقول باتیں کرتے رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ للکافرین علی المؤمنین، کہ اللہ کریم نے کافروں کے لیے مسلمانوں کے اوپر تسلط کا کوئی راستہ نہیں بنایا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جس طرح الفاظ ہیں قرآن کریم کے، جس طرح الفاظ ہیں اس طرح اگر آپ اسے اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ حقائق ہی کو وائلیٹ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ حقائق ہی کو وائلیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہ کافر ڈومیننٹ ہو گئے اور مسلمان کمزور ہو گئے. اور آپ کہیں کہ قرآن نے کہہ دیا کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کہ کافروں کے لیے اللہ کریم نے مسلمانوں کے اوپر کوئی تسلط کا راستہ نہیں بنایا، پھر جو مسلط ہو گئے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر ہم کیا کہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں اس آیت کی تفسیر ہی غلط کر رہے ہیں
کہ وہ اس کا مفہوم ہے نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب کافروں کے لیے تسلط نہیں تو اٹ مین کہ ان کے قبضے کرنے سے مسلمان کا مال ان کا مال نہیں بنتا. امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کافر ڈومیننٹ ہو جائے تو وہ مالک بن گیا, وہ مسلمان کے مال کا مالک بن گیا. اور کیوں بن گیا؟ تو قرآن کریم کی دوسری آیت کہ للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ صدقات آپ ان فقراء کو دے دیں جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے, جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے. اب دیکھیے گھر اللہ کریم نے ایٹریبیوٹ کر دیے ان فقراء کو کہ ان کے گھر ہیں, ان کے مکہ معظمہ میں جو ان کے گھر رہ گئے تھے مدینہ والوں کے جو مہاجرین آئے تھے تو ان کے گھر مکہ میں تھے کہ نہیں تھے؟ انہیں نکالا کیا ان گھروں سے؟ کس نے قبضہ کر دیا؟ کفار نے. مکہ میں کس نے قبضہ کر دیا؟ کفار نے. اگر ابھی تک ان گھروں پر ان کی ملکیت باقی ہے تو مکہ معظمہ کا بڑا گھر رکھنے والا فقیر کیسے کہلایا جاتا ہے؟ اور قرآن کریم نے اسے فقیر کا ٹائٹل دے دیا. تو فقیر کا ٹائٹل ہی اس چیز کا مقتضی ہے کہ ان کی ملکیت ختم ہو چکی ہے, تبھی تو وہ فقیر بن گیا ہے. تو یہ سب بات ذہن میں آ رہی ہے؟ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تبھی تو اللہ نے اسے فقیر کہہ دیا کہ ان کی ملکیت وہاں رہی نہیں, کیونکہ وہ چیز وہ کافر کے قبضے میں چلی گئی. تو جب کافر کے قبضے میں چلی گئی اس کی اونرشپ ختم ہو گئی, اونرشپ ختم ہوئی تبھی تو اسے فقیر کہا گیا. اگر اس کی اونرشپ ابھی تک باقی ہے تو اللہ انہیں فقیر کیوں کہتا ہے؟ غنی آدمی ہے. مکہ معظمہ کی تو ایک انچ زمین بڑی قیمتی ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ مسئلہ نکل آیا کہ جو لوگ جن کے مال کافر کے قبضے میں چلے جاتے ہیں ان کی اونرشپ مسلوب ہو جاتی ہے, وہ مالک بن جاتی ہے, فقیر بن جاتے ہیں. تو جب ان کی اونرشپ ہو جائے تو اٹ مینز کہ جب اسے جنگ کے پس منظر میں مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائے اور باؤنڈری سے اس پار آ جائے تو ایکچوئل مالک کا اس پر کوئی استحقاق نہیں بنتا اس کا, بلکہ وہ مال غنیمت ہے, اس کے ساتھ وہ ڈیلنگ کی جائے گی جو عام مال غنیمت کے ساتھ کی جاتی ہے. باقی مسئلے انشاءاللہ کل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی صحابہ اجمعین. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره صلی اللہ تعالی علیہ یوسف من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رات ہم ایک قانونی مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے یا فقہی مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے, اور یہ ہے مسلم انٹرنیشنل لا کا مسئلہ. میں نے اصول میں آپ کو بتا دیا تھا کہ شریعت اسلامیہ that it consists of various laws in various fields. کچھ ایک انسان کے انفرادی زندگی سے اس کا تعلق ہے جس طرح عبادات ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کے اجتماعی زندگی سے اس کا تعلق ہے. مثلا خاندانی زندگی آپ کی کیسے گزری, نمبر 1. معاشرتی زندگی آپ کیسے گزاریں گے, ریاستی زندگی کیسے گزاریں گے, قانونی اور عدالتی زندگی آپ کی کیسی ہوگی, قومی اور بین الاقوامی زندگی آپ کی کیسی ہوگی. تو جہاں تک یہ بیٹلز اور فائٹ اور جہاد کا تعلق ہے تو یہ فیلڈ اس کا تعلق ہے مسلم انٹرنیشنل لا سے. تو مسلم انٹرنیشنل لا کا ایک اہم ٹاپک اور ایک اہم موضوع وہ ہے اموال غنیمت اور استیلاء الکفار. جہاں تک اموال غنیمت کا تعلق ہے تو رات ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ اس کے 4/5 حصے یعنی 5 حصوں میں سے 4 حصے یہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے, جبکہ اس کا 1/5 وہ بیت المال میں چلا جائے گا, اور بیت المال میں ان اے سینس کہ لیٹر آن اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک حصہ رسول پاک کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا حصہ تو جس طرح وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. دوسرا حصہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کو دیا جائے گا, سادات کو, یعنی وہ ذیشان وغیرہ کا حصہ ہوگا. اور تیسرا حصہ وہ ہوگا یتامہ کا, چوتھا حصہ ہوگا مساکین کا, اور 5واں حصہ ہوگا مسافروں کا. یہ اموال غنیمت کا 5واں حصہ پھر 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. اب ایک مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا حصہ آپ کے وفات سے اس حصے کا تصور ختم ہو گیا. جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کا حصہ بھی ختم ہو گیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا غنیمت میں جو حصہ تھا آپ نہیں رہے, وہ غنیمت والا حصہ بھی نہیں رہا, بلکہ جو کچھ اسے مل گیا تھا اس سلسلے میں وہ بھی آپ کے بعد آپ کی اولاد کا میراث نہیں رہا. اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب حضرت عباس, حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین
یہ تینوں تشریف لے آئے. ایک حضور کے سگے چچا تھے, دوسرے حضور السلام کے چچا زاد تھے اور داماد بھی تھے, اور تیسری آپ کی بیٹی تھی. تو وہ تینوں آئے وراثت کے مسئلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. خیبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک باغ تھا جو مال غنیمت سے اسے مل گیا تھا یہود سے, اس کا نام ہے دار فدق. اور واقع فدق اہل سنت اور شیعہ کے نزدیک انتہائی اختلافی مسئلہ ہے کہ باغ فدق یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بجبر کنٹرول کر دیا تھا, ان کو نہیں دے رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ تینوں آ گئے اور انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا باغ فدق کا کہ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو باغ ہے یہ میراث میں ہمیں دے جائے کیونکہ ہم اس کے ورثاء ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ. حضرت ابوبکر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نقل کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء, ہم جو انبیاء کے گروپ ہیں یا انبیاء کی جو گروہ ہے, لا نورث, ہم سے کوئی چیز بطور میراث کوئی نہیں لے سکتا. ما ترکناہ فہی صدقہ, جو کچھ ہم میراث میں چھوڑ دیتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے, وہ ہمارے وارثوں کا استحقاق نہیں ہوتا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا, انہوں نے تسلیم کر دیا. اب ان تینوں نے تسلیم کر دیا, بعد کے آنے والے تسلیم نہیں کر رہے. یہ مدعی سست اور گواہ چست والا مسئلہ ہے, مدعی سست اور گواہ چست والا مسئلہ کہ بھائی نہیں دیا, بھائی نہیں دیا. ان تینوں نے تسلیم کر دیا جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, کیونکہ وہ لوگ تو تسلیم و رضا والے لوگ تھے. جب حضور کا کوئی قول ان کے پاس پہنچا انہوں نے کہا آمنا و صدقنا, میں پتہ نہیں تھا کہ حکم شرعی یہی ہے. تو ایک بات. دوسری بات یا دوسرا مسئلہ وہ ہے ذوی القربیٰ کا, کہ آج کے دور میں جبکہ تمام قوانین اسلامیہ مسلمان ممالک میں ہی پامال ہوتے جا رہے ہیں اور پھر شرعی بنیادوں پر جہاد بہت کم ہی تصور ہوتا ہے اور بہت کم ہی وجود میں آتا ہے, اور پھر اموال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے کوئی پتہ ہی نہیں لگتا کہ کس طرح مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے, اور تقسیم بھی کیا جاتا ہے کہ نہیں تقسیم کیا جاتا. لیکن اس کا جو 5واں حصہ ہے جس کے پھر بعد میں 5 حصے بنائے جاتے ہیں, اور اس کا الٹیمیٹلی 25واں حصہ یہ ذوی القربیٰ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ریاست کے سادات کو مل جاتا ہے, جو سید ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے, اور سید کا تعلق جہاں تک ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ صرف حضرت علی کے اولاد کو سید نہیں کہتے یا آل رسول اسے نہیں کہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عباس کی اولاد, حضرت عقیل کی اولاد, حضرت علی کی اولاد اور حضرت حارث کی اولاد, یہ چاروں جو حضرت جعفر کی اولاد, یہ 5 لوگ ان کے اولاد کو آل رسول کہا جاتا ہے. یہ 5 ہیں, ان کے اولاد کو آل رسول کہا جاتا ہے, اور جو حضرت علی کی اولاد ہے ان کو سادات کہا جاتا ہے. حضرت علی کے 2 قسم کے اولاد ہیں, ایک تھی حضرت فاطمہ کے بطن سے اور دوسری تھی امرأۃ الحنفیہ جو مسلمہ کذاب کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی بحیثیت مجاہد مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑے, اور اسارا میں سے یعنی قیدیوں میں سے جو اسے ایک عورت مل گئی تھی جسے کہتے ہیں الامرأۃ الحنفیہ, کیونکہ اس قبیلے کا نام حنفیہ تھا تو خاتون کا نام ہی حنفیہ پڑ گیا. تو اسی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا, اور اس بیٹے کا نام ہے محمد بن الحنفیہ جنہیں علویین کہتے ہیں. ان کی اولاد کو علویین کہتے ہیں, محمد بن الحنفی. اور محمد بن الحنفیہ یہ حضرت علی کے بیٹوں میں وہ بیٹا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفہ جا رہے تھے وہ کربلا والے واقعے کے موقع پر, تو اس نے مدینہ منورہ میں اپنی ساری ذمہ داری اپنے اس بھائی محمد بن الحنفیہ کو دے دی تھی. اچھا, اب وہاں پہ یہ واقعہ یہ تو تاریخ میں ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خاندانی امور کس کو سونپ دیے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے محمد بن الحنفیہ کے جو اس کے بھائی تھے. اب شیعہ حضرات سرے سے اس کے وجود ہی سے انکار کر دیتے کہ محمد بن الحنفیہ نام کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, کیونکہ جب گروہ بندی آ جاتی ہے تو حقائق سے انکار کرنا پڑتا ہے, پوائنٹ سکور کے لیے حقائق سے انکار کرنا پڑتا ہے, کیونکہ پھر سادات کے کچھ اور تربور بھی نکل آتے ہیں نا, ان کے کچھ اور کزنز بھی نکل آتے ہیں, اور انہوں نے کسی کزن مزن کو تسلیم ہی نہیں کرنا سوائے آل فاطمہ کے, انہوں نے کسی کو مسلمان ہی تسلیم نہیں کرنا. تو جب کسی کو مسلمان ہی تسلیم نہیں کرنا تو انہوں نے انکار کرنا ہے کہ یہ بھی ہم نہیں مانتے اور وہ بھی نہیں مانتے اور وہ بھی نہیں مانتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ذوی القربیٰ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل تھے تو وہ تو 5 کے اولاد ہیں, لیکن جو سادات ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کی اولاد کو سادات کہا جاتا ہے. اب یہ جو 5واں حصہ ہے یہ کن کو دیا جاتا ہے, تو یہ آل رسول کو دیا جاتا ہے, سادات کو نہیں. آل رسول کو ذوی القربیٰ جو 5 لوگوں کے اولاد ہیں. لیکن آج جب اس قسم کی اسلامی جہاد نہیں ہو رہے, نہ غنیمت کی وہ تقسیم ہو رہی ہے, تو سادات کو کیا کچھ دیا جائے گا. اب یہ مسئلہ تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ سادات زکوٰۃ نہیں لے سکتے,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نہ زکوٰۃ کہتے تھے نہ صدقہ کہتے تھے، بلکہ جو کوئی آپ کے پاس کوئی چیز لے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے اس سے کہ اصدقۃ ام ہدیۃ، یہ آپ گفٹ لے آئے ہیں یا صدقہ لے آئے ہیں؟ تو اگر وہ آدمی کہہ دیتا کہ یہ صدقہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے تھے کہ اسے اٹھا کے وہاں اصحاب صفہ جو طلباء بیٹھے ہیں یہ طلباء کے پاس لے چلیں، ان کے درمیان تقسیم کریں، اور اگر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہدیہ اور گفٹ ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا رہے تھے کہ آئے مشترکہ طور پر ہم کھائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کہا لیتے گفٹ سے اور ہدیہ سے، لیکن صدقات سے وہ نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات یہ لوگوں کے اموال کے جو میل کچیل ہوتے ہیں یہ وہ میل کچیل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے کہ آپ کی طبیعت بھی بڑی نفیس تھی اور پیغمبر نے نفیس ہونا ہی ہے، اس نے کسی گن کو کانا نہیں، کسی میل کو چیر کو کانا نہیں، تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے آل کے لیے بھی اسے ناجائز قرار دے دیا۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ سادات کے لیے زکوٰۃ لینا، سادات کے لیے زکوٰۃ لینا یا صدقات لینا اس وجہ سے حرام ہے کہ یہ میل کچیل ہے، یا اس وجہ سے حرام ہے کہ انہیں غنیمت میں 25واں حصہ مل رہا ہے، تو اس میں فقہاء حنفیہ کا اختلاف ہے۔ فقہاء حنفیہ دو گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ سادات کے لیے زکوٰۃ لینا اس لیے ناجائز ہے کہ یہ مال کا میل کچیل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو صاف اور نفیس رہنا ہے، انہوں نے کسی کے مال کے گن نہیں کہنا، انہوں نے کسی کا مال کا وہ جاگ نہیں کہنا، گندا جاگ ہم پشتوں میں کہتے ہیں کھیرے، تو میل کچیل انہوں نے نہیں کہنا۔ لہذا آج بھی پاکستان میں وہ جو سرکاری طور پر زکوٰۃ تقسیم کیا جا رہا ہے، اگر آپ کے نام کے ساتھ سعید لکھا ہو یا شاہ لکھا ہو تو آپ کو فوراً ڈراپ کر دیتے ہیں، کیونکہ پاکستانی علماء نے فتویٰ دے دیا ہے پہلے والے علت پر کہ علت کیا کچھ تھی کہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا ناجائز تھا یا صدقہ لینا ناجائز تھا، وہ اس لیے کہ یہ مال کا میل کچیل ہے اور سادات نے میل کچیل نہیں کہنا۔ اور حنفیہ کی دوسری گروہ کا موقف یہ ہے کہ حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِخُمْسِ الْخُمْسِ کہ اللہ کریم نے زکوٰۃ کے بدلے آپ لوگوں کو غنیمت کا 25واں حصہ دے دیا ہے۔ تو آج کے دور میں جبکہ وائلیشن ہو رہا ہے تو وائلیشن کی وجہ سے وہ غنیمت کے 25ویں حصے سے تو محروم ہے، اور زکوٰۃ سے بھی آپ نے محروم کر دیا، تو وہ بھوکے مرتے رہیں گے، تو پھر سادات بھوکے مرتے رہیں گے۔ تو کچھ علماء کا یہ موقف ہے کہ آج کے دور میں وہ زکوٰۃ کے مصرف ہے، لیکن میرا بھی موقف نہیں ہے، کیونکہ سادات کو سادات رہنا ہے، سادات کو سادات رہنا ہے، انہوں نے فیس اور صاف ستھرا رہنا ہے۔ البتہ ہم لوگ کنونس کرتے رہیں گے کہ زکوٰۃ اور صدقات نہیں، سادات کو ہدیہ دیتے رہیں، ہم کبھی کبھار آپ کو 1-1 روپیہ دیتے رہیں گے اگر آپ کی ضرورت ہو، کیونکہ آپ سید ہیں تو آپ کو 1-1 روپیہ دیتے رہیں گے، زیادہ ہماری بس میں ہے نہیں، اور تو آپ بہت آپ بھی دیں اور تمام لوگ اس کے لیے ڈونیٹ کریں گے نا، تو آپ بھی گزارا کریں۔ تو یہ دوسرا مسئلہ، اور تیسرا مسئلہ کہ استیلاء اعلی اموال المسلمین یا استیلاء الکفار، کہ جس طرح مسلمان غالب آ جاتے ہیں تو کافر کا مال غنیمت بن جاتا ہے، کافر کا مال غنیمت بن جاتا ہے، لیکن اگر کافر غالب آئے تو مسلمان کا مال کیا کچھ بنے گا؟ تو 3 ائمہ کا مسلک ہے کہ کافر اگر غالب بھی آئے اور پوزیس بھی کرے اور قبضہ میں بھی لے لے تو کافر مسلمان کے مال کا مالک نہیں بنتا، مسلمان کے مال کا مالک نہیں بنتا۔ اور کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، سورہ نساء کے اندر اب ذرا نکالیں 5ویں سپارے کی آخری رکوع، آیت نمبر 141 ہے، دیکھ لیا؟ اب ذرا 139 سے شروع کر دیں تو ذہن میں بات آ جائے گی، 137 سے دیکھ لیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، دیکھ لیا؟ آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، ورسولی، اللہ کے رسول پر۔ اب دیکھیے ایک نقطہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، آمنو، ایمان لے آؤ۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دے دیا کہ او ایمان والو، اور پھر حکم دے رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، او ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ اس طرح ہے کہ آدمی کھانا کھا رہا ہو اور میزبان اسے کہہ دے کہ وہ کھانے والے کھاتے رہو، یعنی مین کے خوب پیٹ بھر کر کھاؤ اور مزے لے کر کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ۔ تو یہ الذین آمنو، او ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی مینز کہ ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ صرف اس سے بات نہیں بنے گی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان دل کا ترجمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
کہ آپ کے تمام اعمال و کردار وہ ایمان کے رنگ میں رنگے ہونے چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، آمنو باللہ، ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر، ورسول، اللہ کی رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولی، اور اس کتاب پر جسے اللہ نے نازل فرمایا اپنے پیغمبر کے اوپر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر بھی انزل من قبل، انزل من قبل، جسے نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے. ومن یکفر باللہ، جو انکار کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے ملائکہ سے، اللہ کی کتابوں، رسولوں، روز آخرت سے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بڑی گمراہی کے احساس پہ گمراہ ہو چکا ہے. ان الذین آمنوا، تحقیق وہ لوگ، آمنو جو ایمان لا چکے، ثم کفروا، اور پھر کفر کر چکے، ثم آمنو، پھر ایمان لا چکے، ثم کفروا، پھر کفر کر چکے، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں پکے ہو چکے ہیں. لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے لیے مغفرت کر دیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہیں کہ انہیں ہدایت کر دے ہدایت والے راستے کی. کہ جو لوگ ایمان کو مسخرہ بنا چکے ہیں، اب مومن شام کے وقت پھر کافر، صبح پھر مومن، پھر شام کو کافر. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، میں تو نہ انہیں توفیق ہدایت کی دے دوں گا اور نہ ان کے لیے مغفرت کا کوئی تصور موجود ہے. بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، آپ اطلاع دیجئے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الذین، اب منافق کون ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یتخذون الکافرین، جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء، جگری اور قلبی دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمان کے ساتھ تعلق کمزور سا اور کافر کے ساتھ تعلق پکا سا. تو اللہ کریم فرماتے بس یہی منافق کی پہچان ہے کہ جس کی مسلمان سے نہیں بنتی کافر سے بنتی، مسلمان سے نہیں بنتی کافر سے بنتی ہے، تو بس یہی منافق ہے. ایبتغون عندهم العزت، آیا وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کفار کے ہاں عزت؟ فإن العزت للہ جميعا، تحقیق عزت وہ تو اللہ کے پاس ہے سارے کا سارا. یہ اللہ کے ہاں عزت ڈھونڈے کیوں نہیں جا رہے، کافر کے پاس جا رہے ہیں. وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور اللہ کریم نے بار بار نازل کر دیا ہے آپ لوگوں کے اوپر قرآن کے اندر، ان اذا سمعتم، کہ جب آپ لوگ سنتے ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، یکفر بہا، تو اس کا انکار کیا جاتا ہے، ویستہزأ بہا، اور اس کے مسخرے اڑائے جاتے ہیں، فلا تقعدوا معهم، تو نہ بیٹھیے مسخرے کرنے والے لوگوں کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، تاکہ ان کا ایجنڈا تبدیل ہو جائے. جب تک وہ اپنا ایجنڈا بات چیت کا تبدیل نہیں کرتے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کوئی ایمانی غیرت کی بات ہے کہ آپ کے دین کے ٹھٹے اڑاتے رہیں گے اور آپ بیٹھے رہیں گے. فلا تقعدوا معهم، بیٹھو نا. اگر آپ بیٹھیں گے وہاں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے آپ کو بھی وہاں پہنچانا ہے جہاں پہ وہ مسخرہ اڑانے والے کفار جائیں گے. ان لکم اذا مثلہم، اگر آپ بیٹھتے ہیں ایسی حالت میں ان کے ساتھ تو آپ ان جیسے ہوں گے، آپ ان جیسے ہوں گے. انک اذا مثلہم، اگر آپ کے دین کے مسخرے اڑائے جا رہے ہیں اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں انکم اذا مثلہم، تو آپ بھی ان جیسے ہیں، چاہے آپ خاموشی کیوں نہ ہو تو آپ بھی ان. البتہ فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ ان کا کوئی کریکٹر تو ہے کہ وہ برملا مسخرے اڑا رہے ہیں آپ کے دین کے، اور آپ کریکٹر لیس آدمی ہیں کہ آپ یہ جرت بھی نہیں کر سکتے اور ان کا توڑ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تو کافر ہیں، جرت مند ہیں، اور آپ منافق ہیں بزدل. تو فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، آپ جیسے منافق اور ان جیسے کافروں کو ایک ساتھ میں جہنم میں لے جاؤں گا. ان اللہ جامع المنافقین، تحقیق اللہ تعالی جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم جميعا، جہنم میں سارے کے سارے کو ایک ساتھ. الذین، وہ لوگ یتربصون بکم، جو انتظار کرتے ہیں حوادث اور واقعات کا اور ٹریجڈیز کا آپ کے لیے. فإن کان لهم فتح، اگر ہو گیا آپ کے لیے کامیابی ہو گئی، من اللہ، اللہ کی جانب سے، قالو، تو وہ منافق کہہ دیتے ہیں الم نکن معکم، کیا ہم آپ کے ساتھی نہیں ہیں؟ اگر آپ کو کامیابی مل جاتی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو شریک کہلاتے ہیں. الم نکن معکم، کیا ہم آپ کے ساتھی نہیں؟ آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان.
وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر مل جاتا ہے کافروں کو حصہ کامیابی کا قالوا تو وہ کہہ دیتے ہیں کافروں سے أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ کیا ہم لوگ آپ کے لیے دعائیں کامیابی کی نہیں کرتے رہے أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ کیا ہم آپ لوگوں کے لیے کامیابی نہیں چاہتے وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور کیا ہم آپ لوگوں کا دفاع نہیں کرتے رہے مومنوں کی جانب سے ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اٹ مینس کہ ہم آپ کو ڈیفینس کر رہے تھے آپ کو دفاع کر رہے تھے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرے گا کافروں کے لیے عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں کے اوپر سبیلاً کوئی راستہ غلبے کا اللہ کریم کبھی بھی کافروں کے لیے مسلمانوں کے اوپر غلبے کا کوئی راستہ نہیں بنائے گا اب ایک مفسر نے لکھا ہے اس نے سوال متوجہ کر دیا کہ فما لنا نغلب اليوم ولا نغلب جب اللہ کا قانون یہ ہے کہ کافر کو مسلمان کے اوپر غلبہ نہیں دے گا تو پھر کیا ہو جائے کہ ہم مار کھاتے رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈا اور ہمیں مارتے رہتے ہیں تو خود مفسر نے جواب دے دیا کہ اما غلبت کفار زماننا فلذوف ایماننا وکثرت عصیاننا وہ اس وجہ سے کافر ہمارے اوپر غالب آ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور اور ہماری نافرمانیاں لا تعد ولا تحصى ہے ان کا کوئی شمار نہیں ہے تو جو لوگ ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود ایمان کے ضعف کے مریض ہیں ایمان کے ضعف اور کثرت عصیان اور نافرمانیوں کے مریض ہیں تو انہوں نے تو اللہ کے ہاں سے کوئی سزا بھگتنی ہے اور وہ سزا اللہ کریم کفار کے ہاتھوں دیا کرتے ہیں اب وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا آیت کے اس حصے کو پک کر کے تینوں ائمہ نے مسئلہ نکال دیا کہ اگر کفار غالب بھی آ گئے کفار غالب بھی آ گئے تو مسلمانوں کی زمینیں ان کی ملکیت نہیں بنتی مسلمانوں کے مال ان کی ملکیت نہیں بنتی مسلمانوں کی خواتین کی جیولری ان کی ملکیت نہیں بنتی وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں ہی کی ملکیت تصور ہو جائے گی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ عجیب سادہ قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں بھائی فزیکل پوزیشن ان کے پاس ہے کیا ہے فزیکل پوزیشن ان کے پاس ہے قانون میں ایک چیز ہے ایک کو کہتے ہیں ڈی جیوری پوزیشن اور دوسرے کہتے ہیں ڈی فیکٹو ایک کو کہتے ہیں ڈی جیوری اور دوسرے کہتے ہیں ڈی فیکٹو فرق خالی سے اس طرح سے رکھا وہ لکھا جاتا ہے قانون میں اس طرح جوری پوزیشن اور ڈی فیکٹو پوزیشن ڈی ای اور پھر ڈیش اور فیکٹو FACTO ڈی فیکٹو پوزیشن اور ڈی جوری DE ڈیش JURE ڈی جوری پوزیشن اور ڈی جوری پوزیشن وہ جو لیگل پوزیشن ہوتا ہے قانونی ٹائٹل بھی آپ کا قبضہ بھی آپ کا اور ڈی فیکٹو یہ کہ ٹائٹل آپ کا نہیں لیکن قبضہ آپ کا اور ملکیت یہ قبضے کے اردا گرد گھومتی ہے قانون میں سب سے مضبوط چیز کیا ہے قبضہ پوزیشن قبضہ پوزیشن تو ڈی جوری تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ٹھیک ہے ڈی جوری پوزیشن نہ مانے ڈی فیکٹو پوزیشن ہے اگرچہ ڈی جوری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ بھائی ٹائٹل بھی ان کے نام منتقل ہو گیا ہے اس لیے کہ وہ اٹھا کے لے گئے ہیں وہ ان کے قبضے میں ہے ان کے تصرف میں ہے تو استیلاء الکفار کہ کافر جب مسلمان کے مال پر قبضہ کر جاتے ہیں تو وہ اس کے آٹومیٹکلی مالک بن جاتے ہیں آپ سورہ حشر نکالیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تصور کہاں سے لے لیا نمبر 8